نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. میرے محترم دینی بھائیوں، جوانی کی عمر ایک بہت ہی اہم عمر ہے. یہ وہ عمر ہے جس میں انسان بچپن کی دہلیز کو پار کرتا ہے اور دنیا اور زندگی کے نئے معاملات اس کے سامنے آتے ہیں. بچپن میں چھوٹی سی زندگی اس کی ہوتی ہے، چھوٹا سا گھر اس کا ہوتا ہے، چھوٹا سا دائرہ اس کا ہوتا ہے. اس کی چاہتیں، خواہشات، ضروریات محدود ہوتی ہیں. اس کی جسمانی صلاحیت طاقت کی بجائے کمزوری کی طرف ہوتی ہے. وہ ہر معاملے میں ماں باپ پر ڈپینڈنٹ ہوتا ہے، منحصر ہوتا ہے. کھانا پینا، لباس یا اسی طرح سے دوائی یا اسکول یا اور دوسرے خرچ یہ ماں باپ پر ہوتے ہیں. یہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کی ضرورتوں کو پورا کریں. اس کو کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ اس کی سوچ بھی محدود ہوتی ہے. وہ دنیا کو ڈسکور کر رہا ہوتا ہے، اپنے اطراف ایک محدود دائرے میں وہ جی رہا ہوتا ہے. لیکن جیسے جیسے جوانی کی عمر میں وہ پہنچتا ہے، بالغ ہوتا ہے، اس کے جسم میں تبدیلی ہوتی ہے اور جسمانی تبدیلی کے ساتھ ساتھ اس کی سوچ میں بھی ایک تبدیلی پیدا ہوتی ہے. اس کی خواہشات اور چاہتوں کی لسٹ میں اضافہ ہوتا ہے. اس کا دائرہ سوچنے کا حال سے بڑھ کر مستقبل کو بھی اپنے اندر شامل کر لیتا ہے. بچپن میں اتنا فیوچر کے بارے میں وہ نہیں سوچتا ہے، لیکن جوانی میں جب آتا ہے تو پھر اپنے حال کے ساتھ ساتھ اپنے مستقبل کے بارے میں بھی سوچنے کی طاقت اس میں پیدا ہوتی ہے، صلاحیت اس میں پیدا ہوتی ہے. اور مختلف چیزیں جو صرف مٹھائی اور کھانا اور چھوٹی چھوٹی کپڑے اور جوتے، دنیا کی چھوٹی چیزوں سے بڑھ کر وہ آگے بھی سوچنے لگتا ہے. اس کے سامنے مال کی اہمیت آتی ہے کہ مال زندگی میں ہونا ضروری ہے، پیسہ آنا چاہیے، پیسہ میرے ہاتھ میں ہونا چاہیے. بچپن میں اگر بچوں کو پیسے کوئی مل جائے تو ماں باپ کو لا کر دیتے ہیں. وہ جانتے ہیں ہمارے کام کی چیز نہیں، ماں باپ ہمارے لیے جو چاہے کرتے ہیں. اب اس کے دل میں چاہت پیدا ہوتی ہے، پیسہ میرے ہاتھ میں ہونا چاہیے، میرے دوستوں کے پاس ہے، فلاں کے پاس ہے، یہ چیز مجھ کو چاہیے، وہ چیز چاہیے. اب وہ ماں باپ کے انتخاب پر ڈپینڈنٹ نہیں ہوتا ہے کہ جو میرے لیے فیصلہ کریں گے، جو لائیں گے میں کھاؤں گا، جو پہنائیں گے پہنوں گا. نہیں، اب اس کے اندر یہ پیدا ہوتا ہے، یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ میرے کپڑے میں چنوں گا، میں اپنے لیے خود انتخاب کروں گا، میرے پاس پیسہ ہونا چاہیے، مجھے جو چاہیے میں لوں گا، دوسرا میرے لیے کیوں خریدے، دوسرا میرے لیے کیوں خریدے، دوسرا میرے لیے کیوں انتخاب کرے، میرا انتخاب میں کروں گا. پیسے کی اہمیت اس کو آتی ہے. اسی طرح سے اس کے ذہن میں لوگوں کے درمیان نمایاں ہونے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. یوں ہی آئینے کے سامنے کھڑا نہیں ہوتا ہے. بچپن میں کرتا تھا نہیں، بچپن میں نہلانے کے لیے ماں کو اس کو کئی بار منانا پڑتا ہے اور اس کو پکڑ کے لانا پڑتا ہے. لیکن جب جوان ہوتا ہے تو پھر اس کا حال کیا ہوتا ہے؟ اس کے کپڑے، اس کا چہرہ، منہ دھونا، ہاتھ دھونا، کپڑے اچھے پہننا، کنگھی 10 بار کرنا، ایک دم اچھا
اچھا لباس، صاف ستھرا رہنا وہ اب شروع کرتا ہے. اس کے اندر اپنے بارے میں احساس پیدا ہوتا ہے، اپنی امیج کے بارے میں اس کے اندر ایک قسم کا احساس پیدا ہو جاتا ہے. وہ لوگوں کے سامنے اچھا دکھنا چاہتا ہے، وہ لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے تو اس کے اندر اپنی عزت نفس کا احساس بھی پیدا ہوتا ہے. شہرت، عزت کی چاہت اس میں پیدا ہوتی ہے. اس کو کوئی کچھ بھی بول دے، بچپن میں ڈانٹ دے، سن لیتا ہے. جوانی میں ڈانٹ کے دیکھو، باپ ڈانٹ کے دیکھ دے، باپ اس کو اگر ڈانٹتا ہے تو باپ کی بھی نہیں مانتا ہے. اس کے اندر ایک قسم کا ایگو پیدا ہو جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو بھی کچھ سمجھنے لگتا ہے. اس کے اندر اپنی عزت کا احساس پیدا ہوتا ہے. مال کی اہمیت اس کی نگاہ میں آتی ہے، عزت کی اہمیت اس کی نگاہ میں آتی ہے. پھر یہ عمر ایسی ہوتی ہے کہ شہوتیں چونکہ جسم میں تبدیلی آتی ہیں. اب وہ بچہ نہیں رہا، اب وہ بالغ ہو گیا ہے، اب اس کے اندر شہوت پیدا ہوتی ہے. اب وہ جوڑا ڈھونڈنے لگتا ہے، ماں باپ ڈھونڈے یا نہ ڈھونڈے، چاہت تو اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے. میری بیوی ہو، میرا گھر ہو. اب اس کے اندر وہ ضرورت پیدا ہوتی ہے جو بچپن میں نہیں تھی، اور وہ ایک فطری چیز ہے، ہر ایک میں چیز پیدا ہوتی ہے. اس کی چاہت غلط نہیں ہے. ہاں، راستہ لوگ استعمال کرتے ہیں جو غلط، وہ غلط ہے. اب اس کے اندر شہوتیں پیدا ہوتی ہیں. وہ اپنے لیے، اپنے شریک حیات کی طلب میں ہمیشہ کوشاں رہتا ہے. صبح شام اس کے ذہن میں ہوتا ہے. جو بار بار بننا سنورنا ہوتا ہے، اس کی وجہ بھی بنیادی طور پر عموماً یہ ہوتی ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں گے اس کے دل میں ایمبیشن پیدا ہوتا ہے. میرے سامنے اتنے سال ہیں، اتنے سال میں میں اتنے کماؤں گا، کمپنی فلاں کمپنی میں جاب کروں گا، آگے بڑھوں گا، اتنی ترقی کروں گا، فلاں عہدے پر پہنچوں گا، ڈاکٹر بننا، یہ بننا، وہ بننا. ایمبیشن اس کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے. وہ عہدہ چاہتا ہے. یہ چاروں چیزیں آپ دیکھیں گے یہی انسان کی زندگی کو گورن کرتے ہیں عموماً. اور اس کے علاوہ بھی چیزیں ہیں، آخرت ہے، وہ بھی چیزیں ہیں، لیکن یہ چار چیزیں عموماً انسان کو بگاڑنے والی ہوتی ہیں. اگرچہ یہ چاروں چیزیں حرام نہیں ہیں، لیکن ان کا جنون انسان کے ذہن کو بگاڑ دیتا ہے. اس کے توازن کو دنیا اور آخرت کے معاملے میں، اللہ اور مخلوق کے معاملے میں اس کے بیلنس کو خراب کرتا ہے. کیا چیزیں وہ؟ مال، شہرت، عورت، عہدہ. یہ چار چیزیں بگاڑتی ہیں. ہمیشہ اس کو یاد رکھیے. عموماً انسان کے بگاڑ کا سبب یہ چار چیزیں ہوتی ہیں. عورت کی وجہ سے بگڑتا ہے، مال کی وجہ سے بگڑتا ہے، عہدے کی وجہ سے بگڑتا ہے، اور شہرت طلبی اس کے اندر آ جائے اس کی وجہ سے اس کا دل ہی بگڑ جاتا ہے. تو یہ نوجوانی کی عمر میں ایک حد تک یہ چیزیں انسان کے ذہن میں پیدا ہوتی ہیں، اور فی نفسی ہی یہ برا نہیں ہے. ایک آدمی دنیا کے معاملے میں کچھ کریں اور اس سے وہ مقام پائے، اس میں کوئی برائی نہیں. ہاں، یہ آدمی اگر دین کا کام کر کے، نماز پڑھ کے اگر عزت پانا چاہتا ہے، یہ چاہت کر، یہ غلط ہے. اللہ کی عبادت کے ذریعے سے مخلوق کے دلوں میں مقام بنانے کی کوشش کرنا یہ غلط ہے، کیونکہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے. لیکن آدمی کچھ اچھا بناتا ہے اور پھر لوگوں کے اندر وہ چیز عام کرتا ہے، وہ دنیاوی چیز ہے. بائیسیکل اس نے نئی بنائی، موٹر کار اس نے بنائی، نیا فریج بنایا اس نے ٹیکنالوجی میں، اور وہ چاہتا ہے اس کی پبلسٹی بھی کر رہا ہے. غلط ہے؟ نہیں. یہ دنیا ہے، یہ عبادت نہیں ہے. یہ دنیا کا کام ہے اور دنیا کی چیز ہے. اس میں اگر وہ چاہتا ہے کہ یہ ساری دنیا میں عام ہو جائے تاکہ لوگ مجھ کو پہچانیں، کوئی برا نہیں ہے. عبادات کے ذریعے نہیں، دین کے ذریعے نہیں. وہ اللہ کے لیے ہے، وہ اللہ کے لیے، وہ اللہ کے لیے خاص ہے. اس کو یاد رکھیں. تو یہ ساری چیزیں فی نفسی ہی بری نہیں ہیں، لیکن ان میں غلو انسان کو بگاڑ دیتا ہے. اور یہ پہلی اینٹ ہوتی ہے جو جوانی کی عمر میں رکھی جاتی ہے، بنیادی اینٹ. یہاں سے اگر بگاڑ شروع ہو جائے پوری زندگی بگڑ جاتی ہے. لیکن یہاں اس عمر میں اگر انسان کی سوچ صحیح ہو اور صحیح بنیادوں پر اس کی زندگی کی عمارت کی تعمیر ہو
تو پھر باقی زندگی بھی صحیح گزرتی ہے۔ کتنے لوگ آج پچھتاتے ہیں، اب معلوم پڑا، اور پلٹ کے جب پیچھے دیکھتے ہیں تو انہیں اپنی غلطیوں کا ایک پہاڑ دکھائی دیتا ہے۔ میں نے جوانی میں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، میں نے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ کرنا چاہیے تھا۔ ماضی میں جب وہ جھانکتے ہیں تو انہیں دکھائی دیتا ہے کہ میں نے جوانی میں بہت ساری غلطیاں کی، لہٰذا آج اس عمر میں اس کا نقصان مجھ کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں، دیکھیے جن کی گئی وہ تو گئی، ان کے پاس ماضی میں غور کر کے رونے کی بجائے بچا ہوا حال تو کم سے کم ہے، یہ ان لوگوں سے بہتر ہے جو دنیا سے چلے گئے اور توبہ نہیں کر پائے۔ ایک آدمی دیکھے کیا میں نے اتنا سب کچھ ویسٹ کیا، ٹھیک ہے تو نے وہ ویسٹ کیا، اب یہ سوچنے میں ابھی کا بھی ویسٹ مت کر، اچانک موت آ گئی تو اصلاح کا وقت تجھ کو نہیں ملے گا۔ کم سے کم تو اس سے تو اچھا ہے کہ جس کو موقع ہی نہیں ملا، مرنے تک وہ غفلت میں پڑا رہا، مرنے تک وہ گناہوں میں پڑا رہا، مرنے تک اس نے اپنی زندگی غلط پر ہی گزار دی، تو اس سے تو اچھا ہے۔ لہٰذا جس کی عمر چلی گئی جوانی کی، وہ سوچے کہ بھئی یہ درس میرے کیا کام کا۔ مثالی نوجوان کیسا ہوتا ہے، جوانی کی عمر میں آدمی کو کیسا ہونا چاہیے، کون سے نوجوان اچھے ہیں۔ اب وہ سوچیں گے ہم لوگوں کے لیے اس میں کیا ہے، ہم لوگوں کے لیے اس میں یہ ہے، ان لوگوں کے لیے جن کی عمر چلی گئی ہے ان کے لیے ہے کہ ہمارے گھر میں ہماری اولاد، ہماری بستیوں کے نوجوان، قوم کے نوجوان، ان لوگوں کے بارے میں انہیں کم سے کم معلوم ہو کہ ٹھیک ہے ہماری تو گئی، ہماری زندگی گئی، ہماری عمر چلی گئی، لیکن ہماری جو قوم ہے، ہمارا جو سماج ہے، اس سماج کے نوجوانوں کے لیے ہم رہبری دے سکتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہو کہ نوجوان کیسا ہونا چاہیے، اس میں کیا چیزیں ہونا چاہیے، اچھے نوجوان کیسے ہوتے ہیں اور ان کے کیا اوصاف ہوتے ہیں، کن چیزوں پر ان کو دھیان دینا چاہیے، کیونکہ دین بہت وسیع ہے، دین کے شعبے بہت زیادہ ہیں۔ صرف ایمان ہی کی 70 کے قریب شاخیں ہیں، آپ سوچیے کتنے احکام ہیں شریعت کے، کتنے یعنی دین کے میدان ہیں جس میں آدمی دین پر چلتا ہے، عبادات، اخلاق، معاملات اور عقائد اور جتنے بھی احکام ہیں، بہت کچھ ہیں۔ لیکن وہ کیا بنیادی باتیں ہیں جو ایک نوجوان کو جن پر دھیان دینا چاہیے، اپنی زندگی میں ان چیزوں کو پکڑ کے چلنا چاہیے۔ اگر کسی کی جوانی چلی بھی گئی ہے تو غم کی بات نہیں ہے، وہ دوسروں کے لیے رہبر بن سکتا ہے۔ تو نوجوانی کی جو عمر ہے یہ فتنے کی عمر ہے، یہ فتنے کا دور ہے، آزمائش کا دور ہے، اور بعض اوقات اس میں انسان سے ایسی غلطی ہو جاتی ہے کہ جو زندگی بھر اس کے لیے مصیبت بن جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نوجوانی کی عمر میں انسان کا قدم پھسل گیا لڑکی کے معاملے میں، زندگی بھر اس کے گلے میں رہتی ہے، نہیں چاہتا ہے، وقتی طور پر غلطی کی لیکن اب اس کے ساتھ جوڑ دیا پورے سماج نے اس کو، اب وہ لڑکی اس کی پسند کی نہیں ہے، نہ اخلاق اس کے اچھے ہیں نہ کچھ اچھے ہیں، لیکن اب پورے سماج میں اس کی غلطی معلوم پڑ گئی، اب دونوں کا افیئر تھا، پکڑ کے اس کے ماں باپ نے اس کے گلے میں تھونپ دیا، اب زندگی بھر اس کو بھگتتے رہو۔ ایسی کتنی غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں، کبھی عورت کے معاملے میں، کبھی کسی اور معاملے میں، کبھی مال کے سلسلے میں جوئے کی عادت لگ گئی، بڑا مال اس نے سرمایہ اس میں کھپا دیا، یا کوئی لت لگ گئی شراب کی دوستوں کے ساتھ اور اتنی شراب پی لی، کبھی ڈرگ ایڈکٹ ہو جاتا ہے اس عمر میں۔ دوست نے بولا کچھ نہیں ہے، ٹینشن ہے نا، دیکھ میرا ٹینشن اس سے جاتا ہے، یہ لے پی، شراب پلا دی یا نشے کی کوئی اور چیز پلا دی جس کا ایڈکشن اس کو ہو گیا، پوری زندگی ختم، پوری زندگی برباد۔ آپ دیکھیے کچھ 2-4 سالوں پہلے بمبئی کے اندر ایک ڈرگ بہت عام ہو گئی تھی اور کئی لوگوں کی موتیں اس میں ہو گئی، 3 سے 6 مہینے کے اندر آدمی کی ہڈیاں پگھلا دیتی تھی وہ ڈرگ۔ کتنے نوجوان، 1000 2000 3000 معلوم نہیں کتنے اس کے اندر مر گئے، 3 مہینوں کے اندر آدمی مر جاتا تھا، ہڈیاں ختم، خون نکلنا شروع آنکھ سے، زبان، منہ سے، اور مر جاتا تھا آدمی۔ یہ عمر بہت ولنریبل عمر ہے، اس میں انسان کے جذبات، چاہتیں، تمنائیں، لذت کی طلب
اس کی عقل پر غالب ہوتی ہے۔ اس میں آدمی سوچ سمجھ کے فیصلے نہیں کرتا ہے، اس میں آدمی جذبات میں آ کے فیصلے کرتا ہے اور پھر بھگتتا ہے، چاہے وہ جذبات غصے کے ہوں، غصے میں آ کے مار پیٹ کر لی، جیل میں گیا، پولیس نے رکھا اتنے سال تک، ہاتھ سے قتل ہو گیا تو اور بھی بڑا۔ جذبات میں آ کے مسلمانوں کے حالات دیکھ کے دنیا میں کیا چل رہے ہیں، غصہ آ گیا، نیوز میں دیکھا، واٹس ایپ پہ دیکھا، فیس بک پہ دیکھا، جذبات میں آ گیا، جا کے کچھ غلطی کر دی۔ اب پولیس نے پکڑ لیا، ڈال دیا جیل کے اندر، اب سالوں سال نکل گئے، جوانی کی عمر ختم ہو گئی، اور کئی سال، 10 سال 12 سال کے بعد میں پھر جیل میں سے باہر آ رہا ہے، زندگی کا اصل حصہ چلا گیا اس کا۔ کتنے کیسز ہیں آپ دیکھیے، جوانی کی عمر میں بے حیائی کی عادت پڑ گئی اور اس کے بعد بدکاری کرنے لگ گیا، بیماری لگ گئی، ایڈز کی بیماری ہو گئی یا کوئی اور بیماری ہو گئی۔ آپ دیکھیے زندگی کا ایک یعنی حصہ اس کو غلط گزارنے سے زندگی بھر کے لیے پرابلم شروع ہو گیا۔ ایسے کئی معاملات ہیں جن میں انسان غلطی کرتا ہے، دینی اعتبار سے، دنیوی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، خاندانی اعتبار سے۔ لہٰذا یہ بہت اہم عمر ہے، اس میں انسان کو چاہیے کہ وہ سوچ سمجھ کر فیصلے لے، اور خاص طور سے سماج کے بڑوں کی بڑی ذمہ داری ہے۔ چھوٹوں کی ذمہ داری چھوٹی ہے تو بڑوں کی ذمہ داری بڑی ہے، اگر چھوٹوں کی بڑی ذمہ داری تو بڑوں کی اس سے بڑی ہے۔ سماج کی جو تجربہ کار لوگ ہیں، سماج کے جو بزرگ ہیں، ان کی اہمیت سماج کے لیے بہت بڑھ جاتی، خاص طور سے اس اعتبار سے کہ وہ نوجوانوں کو اپنے تجربے کے ذریعے سے بھٹکنے سے بچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کی عمر ایک جیسی رکھتا، اگر بھٹکتے تو سب بھٹک جاتے ہیں، سوچیے اس کو بھی۔ سارے نوجوان، سب کے غلط فیصلے، سب کے سب گئے ایک کے پیچھے ایک، لیکن عمروں کا فرق، کوئی پہلے پیدا ہوا کوئی بعد میں۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جو سماج کے بزرگ ہوتے ہیں، جو پہلے دنیا میں آئے، وہ سیکھ لیتے ہیں، ٹھوکریں کھا لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، دنیا دیکھ لیتے ہیں، بعد میں آنے والوں کے لیے یہ اپنے تجربے اور ایکسپیرینس کے ذریعے سے رہبر بنتے ہیں۔ یہ ایک فائدہ ہے اس چیز کا۔ لہٰذا نوجوانی کی عمر کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے، نوجوانوں کو بھی اور قوم کے بڑوں کو بھی، بزرگوں کو بھی۔ آئیے دیکھتے ہیں اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتلایا، قرآن کریم میں اور احادیث میں کیا باتیں آئی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانی کی عمر کے بارے میں بتلایا کہ قیامت کے سوالوں میں ایک سوال یہ بھی ہے کہ جوانی کی قوت کو کہاں صرف کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربہ حتی یسأل عن خمس۔ ابن آدم کے قدم قیامت کے دن اپنے رب کے آگے سے ہٹ نہیں پائیں گے یہاں تک کہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں محاسبہ، سوال نہ کر لیا جائے۔ کیا چیزیں وہ 5؟ عن عمرہ فیما افنا، اپنی عمر کس چیز میں فنا کی، عمر کو، اپنی زندگی کے ٹائم کو کن کاموں میں کھپایا۔ وعن شبابہ فیما ابلا، اور اس کی جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ جوانی کو کن کاموں میں خرچ کیا، کن چیزوں میں اپنی جوانی کی قوتوں کو کھپایا۔ ومالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، اس کے مال کے بارے میں 2 سوال ہوں گے۔ ایک، کہاں سے مال کمایا، حلال ذریعے سے یا حرام سے، اور کہاں پر خرچ کیا، خواہشات میں یا اللہ کے حکموں کے مطابق۔ وماذا عمل فیما علم، اور 5واں سوال یہ کہ جو کچھ جانتا تھا اس پر کتنا عمل کیا۔ جو بھی تیری معلومات تھی، کسی کی کم ہے، کسی کی زیادہ ہے، اس اعتبار سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی معلومات اس پر حجت ہے۔ جیسا علم انسان کا ہے، جیسی عقل اور صلاحیت انسان کی ہے، اسی کے مطابق وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کا مکلف ہے۔
علم اور عمل کی صلاحیت کے اعتبار سے اس سے محاسبہ ہوگا۔ تو جو کچھ بھی وہ جانتا تھا اس پر کتنا عمل کیا۔ یہ 5 سوالات ہیں جو ہر ایک سے پوچھے جائیں گے، جس میں آپ دیکھیں گے کہ 4 بنیادی نعمتیں انسان کے اوپر اللہ کی ہیں، اور ان 4 نعمتوں کے بارے میں قیامت کے دن محاسبہ ہوگا۔ نمبر 1، وقت، عن عمرہ، عمر یعنی وقت ہے، وقت ایک نعمت ہے، اس کے بارے میں حساب ہوگا۔ پھر صحت، جوانی میں ہوتی ہے، جوانی کی عمر میں انسان جسمانی اعتبار سے قوی ہوتا ہے، اور اس میں انسان خواہشات کا غلبہ اس پر ہوتا ہے، تو جسمانی اعتبار سے صلاحیت بھی اس میں ہوتی ہے۔ اس عمر میں اس نے کیا کیا، یہاں کی قوتوں کو کہاں لگایا، ان شبابہ فیما ابلاہ، تو دوسری چیز ملی صحت یا قوت، طاقت، جسمانی صلاحیت۔ نمبر 3، مال بھی نعمت ہے، اس کے بارے میں بھی پوچھ ہوگی، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ اور نمبر 4، علم کے مطابق کتنا عمل کیا۔ تو وقت، صحت، مال اور علم، ان 4 چیزوں کے بارے میں 5 سوالات قیامت کے دن ہونے والے ہیں۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ ان 4 نعمتوں کا صحیح استعمال کرے، ان کا حق ادا کرے۔ تو آپ غور کریں کہ اس میں ایک سوال 5 سوالوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جوانی کی قوتوں کو کہاں صرف کیا۔ اگرچہ پوری عمر کے بارے میں سوال ہے، لیکن خاص طور سے ایک عمر کون سی ہے، جوانی کی، اس کے بارے میں ایک سوال خاص ہے۔ پوری زندگی میں سے ایک حصے کے بارے میں اور ایک سوال ہے۔ پوری زندگی کا تو سوال ہے ہی ہے، لیکن خاص طور سے جوانی کے بارے میں بھی سوال ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بڑھاپے میں صرف وقت ہوتا ہے، جوانی میں وقت اور صحت دونوں ہوتی ہے۔ تو یہ خاص زمانہ انسان کی زندگی کا، جس میں انسان کا وقت اور صلاحیت، کیونکہ بڑھاپے میں آدمی کے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے، لیکن بہت ساری چیزیں آج نہیں کر سکتا ہے، لیکن جوانی میں آدمی چاہے تو کر بھی سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس زندگی پڑی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ صلاحیت بھی جسمانی اعتبار سے ہے۔ لہٰذا اس عمر کی قدر کرنا ضروری ہے۔ امام الترمذی نے یہ حدیث نقل کی جو میں نے بھی بیان کی، اور یہ حسن درجے کی روایت ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں جوانی کے بارے میں ہم کو کن چیزوں کا احساس یا کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ نمبر 1، آپ نے دیکھا ابھی کہ ایک آدمی جوانی کی قدر کرے، جوانی کی قدر کرے، اس عمر کو اہم جانے۔ ایک آدمی جس کے پاس اس کی جیب میں 1 لاکھ روپیہ ہو، وہ آدمی سوچتا ہے کہ ایک چوری نہیں ہونا چاہیے۔ ایک آدمی اس کی قدر اس کے دل میں ہوتی ہے تو کھونے کا ڈر بھی ہوتا ہے، لیکن جس چیز کی قدر نہیں ہوتی ہے اس کے کھونے کا آدمی کو ڈر نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا آدمی جوانی کی قدر کرے، اس کو اپنے مستقبل میں جھانکنے میں ختم مت کر دے، ختم نہیں کرے۔ آگے کرنا، یہ چاہیے وہ چاہیے، آدمی کی عمر وہ نکل جاتی ہے۔ آج مجھ کو کیا کرنا ہے، یہ عمر میری کتنی قیمتی ہے، اس عمر میں میری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ آدمی اس کو دینی اعتبار سے دیکھے، میری اس عمر میں میری ذمہ داریاں کیا ہیں، آدمی اس کو دیکھے۔ تو یہ ایک چیز یاد رکھیں، جوانی کی قدر کرنا۔ نمبر 2، اب یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں کیا کیا چیزیں انسان کو جوانی کی عمر میں کرنا چاہیے۔ پہلی چیز، اس عمر کو ضائع کرنے سے ڈرنا اور اس کی قدر کرنا۔ نمبر 2، اس عمر میں انسان کے پاس صحیح عقیدہ اور صحیح منہج ہونا چاہیے۔ اگر اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہو اور اس کا منہج صحیح نہیں ہو تو وہ ایسے فیصلے کرے گا جس کو آگے کی زندگی میں اس کو بھگتنا پڑے گا۔ لہٰذا اس عمر میں آدمی کو دین سیکھ لینا چاہیے۔ دین میں مثالی نوجوان کون ہے؟ جو غلط عقیدے پر ہو؟ نہیں۔ جو باطل منہج پر ہو؟ نہیں۔ آج کتنے لوگ منہج کے بگاڑ کی وجہ سے غلطی کی اور اس کے بعد جیلوں میں چلے گئے۔ آج آپ دیکھیے داعش وغیرہ میں نوجوان ہی ہیں، عموماً دین کا جذبہ ہے، لیکن کیا ہے، منہج غلط ہے۔ آپ دیکھیے ان کی وجہ سے نہ صرف ان کی زندگیوں کو نقصان ہوا، مسلمانوں کو اور اسلام کو نقصان ہوا۔ اسلام کی تصویر بگڑی
اور مسلمانوں کو عالمی سطح پر اس کا نقصان بھگتنا پڑا ہے۔ تو منہج کا بگاڑ نہ صرف یہ کہ ان کی اپنی ذات کو اس کا نقصان ہوتا ہے، بلکہ اس کا نقصان نوجوان کیونکہ کرنے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں۔ بوڑھا آدمی اگر اس کا عقیدہ بگڑتا ہے یا اس کا منہج بگڑتا ہے یا کچھ ہوتا ہے، وہ اپنے دائرے میں کچھ نہ کچھ کرتا ہے، بس بولنے کی حد تک اس کا معاملہ ہوتا ہے۔ نوجوان جب بگڑتا ہے تو نوجوان کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کی زندگی میں ایکٹیویٹی بھی ہوتی ہے۔ جب وہ کسی چیز کو صحیح سمجھتا ہے اس کے لیے کچھ کرتا ہے، اس کو غلط سمجھتا ہے اس غلط کو پھیلاتا ہے، اس غلط کے لیے لڑتا ہے، اس کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ عمر بہت اہم ہے۔ اس میں اگر بگاڑ زندگی میں آ گیا تو وہ بگاڑ اس کی اپنی ذات تک یا اس کے اپنے دائرے میں محدود نہیں ہوتا ہے، اس کے ذہن میں جو طاقت ہوتی ہے یہ کہ وہ سب تک اس کو پھیلا دے۔ اسی لیے آپ دیکھیے جتنے علاقوں میں دین عام ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی آپ دیکھیے نوجوان تھے جنہوں نے دین کے لیے تکلیف برداشت کر کے دین کو عام کیا۔ نوجوانی کی عمر لڑنے والی ہوتی ہے۔ بوڑھا آدمی سوچتا ہے اب اگر میں ایسا کہوں گا تو فلانے کے ہاں بیٹی دی ہوئی ہے اور فلانی چوپال میں میری بیٹھک ہے اور میرا ریپوٹیشن ایسا ہے، اگر میں اچانک ایک نئی بات مان لوں گا تو میری زندگی میں سماج میں میرا مقام نہیں رہے گا۔ یہ جو کنسیڈریشن ہے یہ بڑھاپے میں ہوتا ہے، جوانی میں نہیں ہوتا ہے۔ جو ہوگا دیکھیں گے، جوانی ایسی ہوتی ہے۔ تو آدمی جوانی کی عمر میں جو فیصلے کرتا ہے وہ رسک لینے والے ہوتے ہیں۔ بڑھاپے میں آدمی رسک نہیں لینا چاہتا، رسک نہیں۔ جوانی میں جو ہوگا دیکھیں گے، ابھی عمر پڑی ہے، ہوا بھی کچھ غلط تو ریپیئر کر لیں گے۔ بڑھاپے میں بولتے نہیں، اپنے پاس ٹائم کتنا بچا ہوا بھائی، اب اینڈ میں جا کے کچھ غلطی میں نہیں کرنا چاہتا ہوں، جو کچھ بچا ہوا ہے میرا مقام سماج میں اس کو بھی کھونا نہیں چاہتا ہوں۔ جوانی میں یہ نہیں ہوتا ہے، لوگ کچھ بھی کہیں کچھ نہیں ہوتا ہے، جوانی ایسی ہوتی ہے۔ لہٰذا جوانی کی عمر میں اگر انسان کا منہج بگڑ جائے تو اس کا نقصان صرف نوجوان خود نہیں اٹھاتے ہیں بلکہ ان کی کوششوں کے ذریعے سے پورے سماج کو اس کا نقصان ہوتا ہے، خاص کر کے اگر منہجی بگاڑ سیاسی معاملات میں ہو۔ پورے ملک کا حال دیکھیے، پوری دنیا کا حال دیکھیے، ملک کے ملک خراب ہو رہے ہیں، حکومتوں کی حکومتیں اجڑ رہی ہیں، مسلمانوں کی جان مال عزت اور ہر چیز کا نقصان ہو رہا ہے۔ کس بنیاد پر؟ اس میں توڑ پھوڑ کرنے والے کون ہیں؟ چاہے مسلمان ہوں یا کوئی بھی ہوں، کسی بھی قوم کے ہوں، آپ دیکھیے نوجوان اس میں آگے ہوتا ہے۔ تو یہ عمر بہت ہی بھیانک عمر ہے اس اعتبار سے کہ بگاڑ آئے تو بہت خطرناک آئے گا، خاص طور سے اگر وہ بگاڑ سیاسی ہو۔ لہٰذا منہج صحیح ہونا چاہیے، آدمی کا عقیدہ اور اس کی زندگی کے اصول صحیح ہونے چاہیے۔ اس سلسلے میں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک مثال قرآن کریم میں دی اصحاب کہف کی۔ یہ نوجوان تھے، ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا نحن نقص علیک نبأہم بالحق، آؤ تمہیں ہم حق کے ساتھ ان کا قصہ بیان کرتے ہیں۔ نوجوان جو اصحاب کہف، سورہ کہف میں آپ ان کی تفسیر پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، یہ کچھ نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کی ہدایت مزید بڑھا دی۔ ایمان، اگر آدمی اپنے ایمان کو صحیح کر لے تو اللہ تعالیٰ اس ایمان کی بنیاد پر، اس ایمان کی قوت کی بنیاد پر انسان کو اور ہدایت دیتا ہے۔ خیر خیر کھینچتی ہے، شر شر کو گھسیٹتا ہے۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، یہ کچھ نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کی ہدایت کو مزید بڑھا دیا۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا، جب وہ دعوت دینے کے لیے کھڑے ہو گئے یا جب انہوں نے حق کو اختیار کیا اور حق کے لیے قائم ہو گئے، حق کے لیے کھڑے ہو گئے، اس پر ڈٹے رہے، تو ہم نے ان کے دلوں میں ثبات پیدا کیا۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں میں سکون، اطمینان اور ثابت قدمی پیدا کی ہے۔ جب انہوں نے اپنے دین پر استقامت اختیار کی تو ہم نے ان کے دلوں کو اور جما دیا۔ استقامت مزید استقامت کے دروازے کھولتی ہے، صبر مزید صبر کا دروازہ کھولتا ہے۔ فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ کب کھڑے ہوئے؟ بعض علماء نے کہا یہ
اس دور کے، اس کی تفصیل ہم کبھی اور دیکھیں گے، آج چونکہ عنوان وہ نہیں ہے، وقت کا جو بادشاہ تھا یا قوم، اس کے سامنے وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے دعوت دی توحید کی۔ قوم شرک پر قائم تھی، گمراہی پر تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو حق سمجھنے کی توفیق دی، یہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کے انہوں نے کہا، کیا کہا؟ فقالوا ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب وہ ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے، فرعون کی طرح نہیں۔ وقال انا ربکم الاعلی، ہمارا مالک، ہمارا رب کون ہے؟ ہمارا رب یہ بادشاہ نہیں ہے، ہمارا رب بت نہیں ہے، بلکہ ہمارا رب کون ہے؟ اللہ ہے، وہ اللہ جو آسمان اور زمین کا رب ہے، ساری کائنات کا رب ہے۔ لن ندعو من دونہ الہا، ہم اس کے سوا کسی اور معبود کو نہیں پکار سکتے اور نہیں پکاریں گے۔ لن کبھی نہیں، نیور، ہم اللہ کے سوا کسی اور معبود کو پکاریں گے نہیں، کبھی نہیں پکاریں گے، پکار ہی نہیں سکتے، ہم سے اس کی امید ہی مت رکھو، ہم کبھی اللہ کے سوا کسی اور معبود کو نہیں پکاریں گے۔ لقد قلنا اذا شططا، اگر ہم اللہ کے سوا کسی اور معبود کا اقرار کریں، کسی اور کو معبود مانیں، تو یہ ہمارا بول، یہ ہمارا جملہ، یہ ہمارا قول کیا ہوگا؟ حد سے بڑی ہوئی برائی ہوگی، ظلم ہوگا، ایک بھیانک گناہ اور گھٹیا چیز ہوگی، یہ ایسا جملہ ہوگا جو کفر میں بڑھا ہوا ہوگا، پرلے درجے کا کفر ہوگا اگر ہم اللہ کے سوا کسی اور کو بھی معبود مانیں۔ ہم ایسی بات اپنی زبان سے نہیں بول سکتے کہ ہاں اللہ کے سوا بھی اور معبود ہے، نہیں بولیں گے ہم، نہیں بولیں گے ہم، ہمت اور حوصلہ۔ اور ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہہ، اور یہ جو ہماری قوم ہے، انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود گھڑ لیے ہیں، اللہ کے سوا انہوں نے اوروں کو معبود بنا لیا ہے۔ لولا یأتون علیہم بسلطان بین، یہ کوئی کھلی دلیل اس معاملے میں کیوں نہیں لے آتے؟ یہ جب کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا معبود ہے، ہم تو نہیں مانیں گے، ان کا کہنا ہے کہ اللہ کے سوا معبود ہیں، تو پھر دلیل لے آئیں، ایسی دلیل لے آئیں کہ جو بالکل واضح دلیل ہو۔ لولا یأتون علیہم بسلطان بین، یہ کوئی کھلی دلیل کیوں نہیں لے آتے؟ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑھ کے اور کون ظالم ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گھڑ لے۔ جوانی کی عمر ڈیرنگ والی ہوتی ہے، یہ قوم کے اندر کھڑے ہوئے بادشاہ کے سامنے کھل کے دعوت دی ہے، ہم کسی اور کو معبود ماننے والے نہیں، اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم اللہ تعالیٰ کے خلاف بہت ہی گھناؤنا کفر کرنے کا ارتکاب کریں گے۔ اور قوم کہہ رہی ہے ہم قوم کے راستے پہ نہیں چل سکتے۔ جوانی میں ہوتا ہے، بڑھاپے میں عموماً نہیں ہوتا، وہی سب کر رہے ہیں اپنے کو بھی ایسے کرنا چاہیے، جوانی میں نہیں ہوتا ہے۔ جوانی میں ہوتا ہے کہ یہ صحیح ہے، جو بھی ہوگا دیکھیں گے، میں تیار ہوں اس کے لیے، جوانی میں حوصلہ ہمت ہوتی ہے۔ بڑھاپا عقل غالب ہوتی ہے، جوانی ہمت غالب ہوتی ہے، حوصلہ غالب ہوتا ہے، یہ فرق ہوتا ہے۔ تو ان کو جب حق سمجھ میں آ گیا، اب اگر دیکھیے صحیح بات سمجھ میں آ گئی، حوصلہ اگر ہے، جوانی میں ایک دم یہ کام چلا دے گا اور دعوت عام کر دے گا۔ لیکن اگر یہی چیز غلط اس تک پہنچ گئی، اس کا عقیدہ بگڑ گیا، اس کا منہج بگڑ گیا اس عمر کے اندر، تو پھر یہ عمر کیا ہو جائے گی؟ اس کے لیے شر کے پھیلانے کا ذریعہ بن جائے گی۔ لیکن ان نوجوانوں کو آپ دیکھیے کہ بادشاہ مخالف ہے، قوم مخالف ہے، اور ساری قوم شرک پر قائم ہے، حکومت بھی اسی پر قائم ہے، اور بادشاہ کے سامنے کھڑا کر دیا گیا، بولو، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں نا، بولو، بولتے لو، سنو، اللہ کے سوا ہم کبھی عبادت نہیں کریں گے کسی کی، اور قوم بول رہی ہے تو ہم قوم کے پیچھے چلنے والوں میں سے نہیں، آنکھ بند کر کے، اگر یہ دلیل لاتے ہیں تو مانیں گے، نہیں تو نہیں مانتے۔ اور اللہ پر جھوٹ باندھنا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اگر کوئی آدمی مانتا ہے تو یہ ظلم ہے، اللہ پر جھوٹ ہے۔ ہمارا رب کون ہے؟ آسمان و زمین کا رب، جو اس کا رب ہے آسمان و زمین کا، وہی ہمارا رب ہے۔ یہ تمہارے معبود آسمان و زمین کے رب ہیں؟ نہیں ہے، تو پھر ان کو کیوں رب بنایا تم نے؟ طاقت، دلیل کی طاقت، پختگی عقیدے کی، کہ ہم شرک نہیں کریں گے۔ مثالی نوجوان کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے
ایک نوجوان کے بارے میں آپ کہیں کہ یہ اچھا ہے، اس کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ بہت خوبصورت ہے، بہت زیادہ کماتا ہے، بہت پڑھا لکھا ہے. ہمارے یہاں تو لڑکی دیکھنے میں یہی دیکھتے ہیں، دین بعد میں سیکھ لے گا بھائی، ہماری بیٹی سکھا دے گی اس کو. اچھی بات ہے. رشتہ دیکھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ لڑکا پہلا سوال کرتا کیا ہے؟ اگر کوئی کہے نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، ہاں دینی مجالس میں جاتا ہے، وہ سب ٹھیک ہے، لیکن وہ کام کیا کرتا ہے بتاؤ؟ اچھی بات ہے. ڈاکٹر ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا ہے. فلانا ڈاکٹر ہے لیکن نماز پڑھنے کو کیا لگتا ہے؟ ہم بتا دیں گے اس کو انشاءاللہ، آج نہیں تو کل پڑھے گا. داڑھی نہیں ہے، ارے داڑھی اگتی ہے، آج نہیں تو کل نکاح ہو جائے گا، بیٹی بتائے گی رکھ لے گا. ہم اس طرح سے مان لیتے ہیں. لڑکے کے لیے کیسا ہے؟ نوجوان لڑکی بھی تو ہے نا. لڑکی کیسی ہے؟ لڑکی دیندار ہے، لڑکی خدمت کرنے والی ہے، گھر والوں کی خدمت کرتی ہے، کام کاج کرتی ہے، پردہ کرتی، وہ سب ٹھیک ہے. دیکھنے میں کیسی ہے؟ تھوڑا سا رنگ کیسا ہے؟ دن کی طرح نہیں، رات کی طرح ہے. تھوڑا سا سانولے رنگ کی نہیں چلے گی. کیوں؟ ہمارا بیٹا کیسا ہے؟ بہت خوبصورت ہے اور پڑھا لکھا ہے اور بہت کماتا ہے. تھوڑا بیوی بھی اس کی طرح ہونا چاہیے. کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن آپ دین کو نہ دیکھیں. اور کوئی خوبصورت مل گئی، اچھے گھر کی ہے، یعنی دیندار نہیں، پیسے والا، سیاست داں گھر، اور بہت پڑھی ہوئی ہے اور خوبصورت ہے لیکن پردہ نہیں کرتی، اور ایک بات آپ بولیں تو جواب میں 2 گولیاں مارتی ہے. ہاں بولنے میں ایسی ہے کہ آپ سوال پورا نہیں کیے، جواب تیار ہے اس کے پاس، اور بچی ہوئی باتیں واٹس ایپ پہ بھی بھیجے گی. یہ حال ہے. وہ چل جائے گا آج نہیں تو کل. دیکھو بھائی بچہ آ جائے گا گھر میں، سب ذمہ داری آئیں گی، گھر گرہستی آ جائے گی، صحیح ہو جائے گی، وہ سب تجربہ آئے گا. ابھی تو عمر کیا ہوتی ہے. اچھی بات ہے. یہ آج ہمارے سماج کا حال ہے. دین ہمارے یہاں اصل نہیں ہے، عقیدہ ہمارے یہاں اصل نہیں ہے. ہم اپنی بچیوں کو ایسے گھروں میں دے دیتے ہیں جو شرک اور بدعت پر قائم ہو. کیوں؟ اس لیے کہ ہم دنیا دار ہیں، باتوں میں ہم دیندار ہیں، زندگی میں ہم دنیا دار ہیں. لہٰذا ہم دین کو ہم پس پش ڈالتے ہیں. دین ہمارے لیے چھٹی انگلی کی طرح ہے، اس کا کوئی فنکشن نہیں ہے. دین ہمارے لیے اسٹیفنی کی طرح ہے، رہنا چاہیے. کہاں؟ پیچھے گاڑی میں نہیں. ہمارے وہ ٹائر، وہ پہیا جو ہے وہ گاڑی میں نہیں ہے. اگر گاڑی پنکچر ہوئی تو کام آئے گا. یہ ہمارے دین کا حال ہے. کیسے ہم ترقی کریں گے؟ پہلی چیز دیکھنے کی نوجوان میں، صرف رشتے کے لیے نہیں، ہر اعتبار سے، کہ نوجوان اچھا بنے، اپنی اولاد کو اچھا بنانے کے لیے پہلے کیا کریں؟ ہم بچپن سے اس کی فیوچر کے بارے میں سوچتے ہیں. بیٹا کیا بنے گا؟ انجینئر، ڈاکٹر، فلانا ڈھماکا. ہمارے بچے کے ذہن میں اس کو کبھی بتایا بیٹا کیا بنے گا؟ مسلمان بنوں گا. اچھا مسلمان بنوں گا. کبھی بتائیں؟ نہیں. خود نہیں اپنے آپ کو بتایا، اس کو کیا بتائیں گے؟ اس کے ذہن میں ڈالیں. اسی لیے وہ سب بن جاتا ہے، مسلمان نہیں بنتا. وہ سب بن جاتا ہے مسلمان، کیونکہ ابو نے کبھی سکھایا نہیں، اماں نے تو کبھی بتایا نہیں کہ بیٹا تو بڑا بن کے اچھا مسلمان بنے گا، اور پھر ڈاکٹر بھی بنے گا، پھر انجینئر بنے گا. مسلمان بننا تو سکھایا نہیں اس کو ہم نے. پہلا کام یہ ہے، پہلا کام یہ ہے. بچوں کی تربیت سے لے کے جوانی کی عمر میں عقیدہ صحیح ہو، انسان کی خوبی، انسان کی بھلائی. آپ دیکھیے نوجوانوں کی تعریف کر رہا ہے اللہ تعالیٰ. کس بنیاد پر؟ ان کا سالانہ پے چیک بتایا اللہ نے، ان کا عہدہ بتایا، ان کا کتنا کماتے تھے بتایا، ہینڈسم تھے یا نہیں اللہ نے بتایا؟ نہیں. ان کی خوبی کیا بتائی؟ کھڑے ہو کے کہا اللہ کے ساتھ ہم شرک نہیں کریں گے. ہماری قوم بغیر دلیل کے شرک کرتی ہے، دلیل لائیں گے تو مانیں گے، نہیں تو نہیں. یہ جو منہجی پختگی ہے، عقیدے کی صحت، توحید، اور بلا دلیل کوئی چیز نہیں ماننا، یہ منہج آپ دیکھیے ان کے اندر ہی ہے. اللہ نے اس کی تعریف کی ہے. نوجوان ہمارا ایسا ہونا چاہیے.
ورنہ آگ بن کر کے کسی بھی پکارنے والے کے پیچھے جانے والے نوجوان اپنی زندگی برباد کر لیتے ہیں، اپنا فیوچر بھی خراب کرتے ہیں۔ جن کی مزاج میں دو چیزیں ہوں، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں، اور کسی بھی چیز کو ہم تسلیم کریں گے دلیل کی بنیاد پر۔ آپ دیکھیے اللہ نے یہ دو چیزیں یہاں پہ بیان کی ہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ہمارا رب اللہ، ہمارا معبود اللہ، ربنا وہ ہے، لن ندعو من دونہ الہا، کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے، کسی اور کو معبود نہیں مانیں گے۔ نمبر ایک، توحید سے خیر شروع ہوتی ہے، ساری خیر توحید سے شروع ہوتی ہے، سارا شر شرک سے شروع ہوتا ہے۔ عقیدے کی اصلاح کریں، اپنے گھروں میں بھی نوجوان بچے ہیں، نوجوان بچیاں ہیں، کبھی ہم نے ان کو بٹھا کے کوئی عقیدے کی کتاب پڑھائی؟ آپ نہیں پڑھا سکتے، ٹھیک ہے۔ آپ نے کبھی ان کو کوئی چیز دی ایسی، دیکھ اپنا عقیدہ سن لے، ذرا یہ بھی درس سن لے، بیان مولانا کا پڑھ لے کتاب، ہم نہیں کرتے، ضروری نہیں سمجھتے۔ لیکن دنیا کا ایجوکیشن آپ دیکھیے، کتنی ساری کتابیں پڑھ رہا ہے، آپ دیکھیے 20 سال تک پڑھتا رہتا ہے، ہم کبھی دینی تربیت کی فکر نہیں کرتے ہیں، نمبر ایک۔ اور نوجوان کا عقیدہ سے، اب نوجوانی میں جا کے عقیدہ سے کرو گے اس کا، یہ بچپن سے کرنا چاہیے کہ ہماری اولاد اور جو نوجوان آج ہمارے ہیں، سامنے ہیں ہمارے، ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ اپنے آپ کو اگر اللہ کے ہاں اچھا بنانا چاہتے ہیں تو پہلا کام یہ کریں کہ اسلام میں جو عقیدہ سکھایا گیا ہے قرآن و سنت کی بنیاد پر اس عقیدے کو اختیار کریں، صاف عقیدہ اور صحیح منہج، یہ پہلا کام ہے۔ نمبر 3، تیسری چیز، تفقہ اور علماء کی ماتحتی۔ تفقہ کا مطلب کیا ہے؟ دین کی گہری سمجھ، لیکن دین کی گہری سمجھ اپنے آپ اور اچانک نہیں آ جاتی ہے، بلکہ دین کی گہری سمجھ آتی ہے سمجھداروں کے تابع ہونے سے۔ اور دنیا کے ہر میدان میں آپ دیکھیے ایسا ہی ہے۔ ایک نوجوان جب میڈیسن کی پڑھائی کرتا ہے تو وہ کچھ دنوں کے لیے اپنے ابتدائی مرحلے میں ایک بڑے ڈاکٹر کے انڈر میں رہتا ہے، یہاں تک کہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کے انڈر میں کوئی رہتا ہے، فلانا میکینک کے انڈر میں کوئی رہتا ہے۔ ایک آدمی کسی تجربہ کار جانکار کے تابع ہو کر ماتحت رہ کر سیکھتا ہے، سیکھتے 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 بنتا ہے، پھر وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے، اچانک نہیں۔ تیرنا بھی کوئی سیکھتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ جاتے پانی میں کود دیتا ہے؟ پانی میں کودتا ہے نہیں، بلکہ کوئی تیرنے والا اس کے آس پاس ہوتا ہے اور یہ اس کے سامنے تیرتا ہے، ڈوبتا ہے، نکلتا ہے، پھر ہوتے 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 اس کو تیرنا آتا ہے اور اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ زندگی کے تمام علوم اور فنون اور صلاحیتوں میں، دین میں بھی ایسا ہی ہے، بلکہ اس سے زیادہ ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان چیزوں میں نقصان دنیا تک محدود ہے، لیکن دین کے معاملے میں نقصان، اس کا نقصان دنیا میں بھی ہوتا ہے اور دنیا سے گزر کے آخرت میں بھی جاتا ہے۔ اگر عقیدہ اور منہج بگڑ گیا، اگر احکام میں بگاڑ پیدا ہو گیا، حلال حرام میں اس نے غلطی کی، دنیا سے بڑھ کے اس کا نقصان آخرت میں بھی ہوگا۔ لہٰذا نوجوانوں کے لیے ضروری ہے، خصوصاً ان نوجوانوں کے لیے جو دین کا شوق رکھتے ہیں، ان کے لیے خطرہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین کا غلط تصور اگر ان کے ذہن میں آ گیا تو یہ گمراہی کے پھیلانے کا ذریعہ بنیں گے، اور اگر وہ تصور سیاسی ہو اور بگاڑ والا ہو تو نہ صرف اس سے ان کا عقیدہ اور آخرت بگڑے گی، دنیا میں بھی فساد پھیلانے کا ذریعہ بنیں گے۔ لہٰذا تیسری چیز ضروری ہے کہ وہ دین کی گہری سمجھ حاصل کریں۔ کیسے؟ علماء سے جڑے۔ کون سے علماء؟ وہ علماء جن سے اوپر معتبر علماء نے ان کو اجازت دی ہے۔ یہ بھی نہیں کہ ہر آدمی اپنی پسند کے اعتبار سے لوگوں کو اختیار کرے۔ آج یہ ہو چکا ہے، جیسا ہم مال میں جاتے ہیں اور اپنی پسند سے دیکھ کے ہم چیزیں خریدتے ہیں، آج ہم دین کے معاملے میں بھی ایسے ہو گئے ہیں، اور یہ نقصان ہے۔ اور ان کی بات بہت اچھی لگتی، کیوں؟ بولے انگلش میں بولتے ہیں، یہ کوئی دلیل ہے؟ بولے مشکل نہیں بولتے، تھوڑا ایزی ورڈ بولتے ہیں، ان کی بات بہت اچھی لگتی، کیوں؟ بہت ہنساتے ہیں۔
ان کی بات بہت اچھی لگتی ہے، دنیا کی مثال دیتے ہیں، بولے ڈیلی اگزامپل دیتے، اپنے کو سمجھ میں آتا ہے۔ کیا یہ کسی کے حق ہونے کی دلیل ہے؟ حق ہونے کی دلیل کیا ہے؟ کوئی آدمی واقعی اس سے علم لیا جائے، اس کی دلیل یا اس کی علامت یا بنیاد کیا ہے؟ کہ اس سے اوپر اہل علم جن کا معتبر ہونا مسلم ہے، جن کو دنیا مان چکی ہے، یہ معتبر ہیں، انہوں نے اپنے بعد ان کے لیے اجازت دی ہے، ہاں ان سے علم سیکھو۔ دنیا کے سارے معاملات میں ایسا ہوتا ہے، دین میں کیوں نہیں؟ ہاں کوئی آدمی اگر کہیں سے کچھ پڑھ لیا، آپ کو آ کے بتا دیا اور وہ بات صحیح ہے، چیک کرنے پہ معلوم ہے، آپ مانو اس کو، لیکن کیا کریں گے؟ آپ اس کو استاد بنائیں گے؟ اگر آپ خطبے میں نہیں جا پائے جمعہ کے، اور آپ کے 10 سال کے بیٹے نے جا کے مولوی صاحب سے خطبہ سن لیا اور آپ کو آ کے صحیح بتا دیا کہ مولوی صاحب آج ایسا بول رہے تھے، قرآن میں ایسا بھی ہے، آپ نے زندگی میں کبھی نہیں سنا ہو، آپ نے مولوی صاحب سے چیک کیا، انہوں نے کہا ہاں ایسا ہے، صحیح ہے، آپ کیا ایک بات صحیح بتایا تو اس کو استاد بنا لیں گے اپنا 10 سال کے بچے کو؟ آپ کسی بھی آدمی کی ایک بات صحیح نکلنے سے، 2 یا 10 باتیں صحیح نکلنے سے، 100 باتیں صحیح نکلنے سے آپ اس کو صحیح مان لیے؟ وہ 100 باتوں میں سے 99 باتیں صحیح کہیں اور ایک بہت غلط بات کہہ دے جو عقیدے اور منہج کا بگاڑ جس میں ہو، آپ کو جہنم میں لے جائے گا۔ جہاز کے ڈوبنے کے لیے کتنے سوراخ چاہیے؟ اس میں بعض اوقات ہوتا ہی ہے، وہ تو صحیح تو بولتا ہے، صحیح بولتا ہے، لیکن وہ کیا غلط بولے گا؟ اس کا منہج غلط ہے، اس کا عقیدہ غلط ہے۔ وہ ماں باپ کے حقوق پہ صحیح بولا، وہ بیوی کے حقوق پہ صحیح بولا، وہ اولاد کی تربیت پہ صحیح بولا، تجارت میں کیسا رہنا چاہیے صحیح بتایا اس نے، نماز پڑھنا چاہیے بھی بتایا، روزہ رکھنا چاہیے بتایا، یہ ایسی چیزیں ہیں جو سبھی مانتے ہیں۔ اب اس نے اس میں صحیح 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 باتیں کہیں، آپ نے اس کے اوپر اسٹیمپ لگا دیا صحیح۔ اب اس نے اپنا ایک دوسرا ڈبہ کھولا، اب اس میں سے عقیدے کی غلط باتیں آپ کو بتانا شروع کی، کیونکہ اب وہ آپ سے پاس ہو گیا۔ کیونکہ عوام کے پاس سکینر کون سا ہوتا ہے؟ بہت زبردست ہوتا ہے، کچھ چیزیں ان کے من کو بھائیں تو اس کو اپنا استاد بنا لیا، اب اس کی بات صحیح لگتی ہے، اب اس سے مسلسل سننا شروع کرتا ہے، پھر وہ کچھ چیزیں ایسی بتانا شروع کرتا ہے جو غلط ہوتی ہے۔ اہل باطل کا یہی طریقہ ہوتا ہے، پہلے موٹی 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 چیزیں لوگوں کے سامنے رکھو، اس سے ان کا دل جیتو، اس کے بعد میں ان کو ایسی چیزیں بتاؤ جو آنکھ بند کر کے وہ مان لیں۔ اس کو یاد رکھیے، لہذا امام مالک نے بات کہی ہے کہ ایک اہل بدعت میں سے جو بھی آدمی ہوتا ہے وہ ایسے ہی کرتا ہے، پہلے وہ صحیح بات بتاتا ہے، جب وہ سارے لوگ اس سے مطمئن ہو جاتے ہیں پھر غلط باتوں کا پوٹلا کھولتا ہے اور اس میں سے نکالنا شروع کرتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کی بات نہ سنیں۔ تجربہ کار علماء جب کسی کے بارے میں آپ کو اشارہ دیں، ہاں یہ ٹھیک ہے، اس سے فلاں مسئلے میں علم لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا معاذ ابن جبل سے یہ علم لو، ابی ابن کعب سے یہ لو، فلاں کو یہ چاہیے تو اس کے پاس جائے، آپ نے بتایا اپنی زندگی میں، اور علماء اپنی زندگی میں بتاتے ہیں۔ ہر علاقے کے علماء جو واقعی بڑے علماء ہوتے ہیں، تجربہ کار ہوتے ہیں، جانکار ہوتے ہیں، وہ لوگوں کو یوں ہی نہیں چھوڑتے، وہ بتاتے ہیں ان سے دین کا علم حاصل کرو۔ لہٰذا آج جو عالمی سطح پر یہ ایک وبا پھیلی ہوئی ہے کہ ہم ہر ایک سے، بعض لوگ کہتے ہیں ہر ایک سے صحیح بات لینا چاہیے، صحیح بات کہیں سے بھی لینا چاہیے، یا بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو صحیح بات لیتا ہوں غلط بات چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ بولنے کے اعتبار سے بہت اچھی بات ہے، ظاہر بات ہے صحیح بات لینا چاہیے، غلط بات چھوڑنا چاہیے، لیکن آپ کیا اس کی صلاحیت رکھتے ہو کہ ہر بولنے والے کی بات میں آپ صحیح اور غلط کا فرق کرو؟ کیا آپ کے پاس یہ صلاحیت ہے؟ کہ ہاں، تو اس صلاحیت کے لیے آپ کے پاس علم اور گہری سمجھ ہونا چاہیے۔ ہاں، تو پھر اس کا درس کائے کو سن رہے آپ؟ بولے علم حاصل کرنے کے لیے یہ لو، جو چیز آپ کے پاس نہیں ہے آپ اس کے لیے چیک کیسے کرو گے؟ آپ کے پاس بنیادی طور پر علم ہی نہیں ہے، اور پھر آپ لوگوں کو سن رہے ہو اور آپ کہہ رہے ہو کہ ہم چیک کر کے لیں گے، کیسے؟ تو اس کی بنیاد کیا ہوگی؟ بات صحیح لگ رہی کیا؟ ہاں میرے کو تو صحیح لگ رہی ہے،
تو بولے صحیح ہے، آدمی ایسا کرتا ہے، یعنی مجھ کو اگر صحیح لگ رہی ہے تو صحیح ہے۔ کیا یہ بنیاد ہے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے؟ نہیں۔ ہو سکتا ہے ایک بات آپ کو صحیح لگے وہ غلط ہو سکتا ہے ایک بات آپ کو غلط لگے وہ صحیح ہو، لیکن جب ایک انسان کسی سے سنتے 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 اس سے محبت کرنے لگتا ہے، اس کی عزت اس کے دل میں بیٹھ جاتی ہے، اس کا فین ہو کے گھومنا شروع کرتا ہے، اب اس کے بعد کوئی بڑے سے بڑا عالم بھی بولے وہ آدمی صحیح نہیں، ہاں آپ کو کیا معلوم، آپ جلتے اس سے، آپ کا بیان ہم نہیں سنتے، اس کا سنتے نا، آپ جیلسی آپ کے اندر ہے۔ یہ تو عالم لوگ ایسے ہی بولتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ لوگ انہی کے غلام بنے رہیں، اس کا مت سنو، اس کا مت سنو، اس کا مت سنو، وہ فلانا انجینئر ہے، وہ فلانا ایسا ہے، فلانا ٹیچر ہے، ان کی مت سنو، یہ ان کا ٹھیکہ لے رکھا ہے ان لوگوں نے، ان کی مونوپولی ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی عالم اس وجہ سے بھی کہے کہ لوگ اس کے غلام بنے رہیں، لیکن سارے کے سارے ایسے نہیں ہیں، اور اصول بھی یہ نہیں ہے۔ وہ ایسے ہی جیسے کوئی بڑا ڈاکٹر کہے دیکھو بھائی جو رجسٹرڈ ڈاکٹر ہے، جو واقعی ڈگری جس کے پاس ہے، اسی سے تم دوائی کرو، کوئی بھی آدمی پڑیا کھول کے دوا دے اس سے مت کھایا کرو۔ دیکھو یہ پیسے کمانا چاہتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ سارا پیسہ اس کی جیب میں جائے۔ وہ بول رہے ایرے غیرے آدمی کوئی بھی آ کے آپ کو کہیں بھائی لو یہ دوا کھاؤ اور سستے میں لو، ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، مت لیا کرو ایسا۔ اگر کوئی ڈاکٹر ایسا بتائے آپ کیا سوچتے ہیں؟ سوچتے نہیں سوچتے ایسا؟ وہاں بڑے عقل مند ہے، نہیں برابر دیکھو ہاں ایسے لوگ نکلے مارکیٹ کے اندر، وہ سستے میں دوا دیتے لیکن وہ ایکسپائرڈ ہوتی ہے، اپنے کو نہیں سمجھتا ہے، اس لیے ایک دم آتھینٹک ڈاکٹر کے پاس جانا، وہاں بدگمانی ڈاکٹر سے نہیں کرتے ہیں، لیکن علماء سے۔ یہ دین ہی کا معاملہ ایسا ہے کہ اس میں جو چاہے اپنی رائے سے کچھ بھی بولے، ہر آدمی اس میں آ کے گھس سکتا ہے اور کچھ بھی بول سکتا ہے اور ساری دنیا پہ چھا سکتا ہے، دلوں پہ چھا سکتا ہے۔ یہ غلط ہے۔ بلا شبہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خود عالم نہیں ہوتے ہیں، لیکن دین کے بعض معاملات میں کچھ سیکھ لیتے ہیں، علماء ان کو دیکھتے ہیں اور ان کو اجازت دیتے ہیں کہ تم اتنے محدود دائرے میں لوگوں کی تربیت کر سکتے ہو، اور وہ لوگ بھی اس قابل ہوتے ہیں اور اعتماد کے لائق ہوتے ہیں کہ وہ اپنے دائرے سے باہر نہیں نکلیں گے۔ وہ مچھلی کی طرح ہوتے ہیں، وہ پانی سے باہر نہیں نکلتے ہیں، وہ زمین پہ نہیں چلتے، برابر اسی دائرے میں جو علماء نے بتایا چلتے ہیں، لیکن باقی لوگ ایسے نہیں ہوتے ہیں۔ عالم کے ماتحت ایک غیر عالم اور عالم کے ماتحت نہیں لیکن ایک آدھا عالم، بعض لوگ آدھے عالم ہوتے ہیں۔ آدھا عالم کا مطلب آدھا، بھائی آپ گلاس بھرا ہوا ہے آدھا، تو آدھا کیا ہے؟ خالی بھی تو ہے۔ آدھا عالم کا مطلب آدھا جاہل بھی تو ہے نا، تو آپ ویسا کیوں نہیں دیکھ رہے اس کو؟ آپ آدھے عالم کی بات مان رہے ہو، آپ آدھے جاہل کی بھی مان رہے نا، لیکن لوگ یہ نہیں دیکھتے ہیں۔ تو بولتے ہیں فلانے کی بات بہت اچھی لگتی ہے، بعض اوقات وہ شہرت پانے کے بعد ایسے معاملات میں بھی بولنا شروع کرتا ہے جس میں اس کو چپ رہنا فرض اس کے لیے ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ فلاں آدمی ہے، فلاں ٹاپک پہ بہت اچھا بولا، اب وہ سارے معاملات میں اس سے پوچھنے لگتے، صرف اس کے معاملے میں نہیں، کیونکہ لوگوں کو کیا معلوم اس کو کیا معلوم اور کیا نہیں معلوم۔ یہ بولتا ہے کہ مطلب اس کو سب معلوم ہوگا، یہ ایک مفروضہ لوگوں کے ذہنوں میں ہوتا ہے، لہٰذا وہ ساری چیزوں میں اس سے پوچھنا شروع کرتے ہیں۔ اس کی تربیت نہیں ہوئی ہوتی ہے، اس کی تربیت نہیں ہوئی ہوتی ہے، اور وہ انسان چونکہ اس میدان میں شروع ہی سے اس لیے آتا ہے کہ اس کے دل میں آتا ہے فلاں عالم دیکھو کیسا فیمس ہے، فلاں عالم دیکھو سٹیج پہ کھڑے ہو کے کیسا بولتا ہے، لوگ اتنی بڑی بھیڑ جو سامنے بیٹھی ہوئی سب کے سب تالیاں بجا رہے ہیں، اس کے دل کے اندر وہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کاش کہ میں بھی ایسا ہوتا ہے۔ تو پہلے دن سے ہی غلط بات اس کے دل میں ہوتی ہے۔ اب جو شہرت کا جذبہ اس میں ہوتا ہے، اب لوگ جب پوچھتے ہیں تو سب کے سامنے کیا بولے؟ نہیں معلوم، نہیں معلوم، نہیں معلوم، نہیں معلوم۔ تو اس کو ڈر یہ ہوتا ہے جب میں ایسا زیادہ بولوں گا تو لوگ کیا کریں گے؟ اباؤ 50 میں اگر بول دوں گا اس کو نہیں معلوم تو لوگ کیا بولیں گے؟ پھر ہٹو بازو نہیں معلوم۔ تو لوگوں کے سامنے میرا مرتبہ گھٹ جائے گا، کیونکہ کام مرتبے کے لیے، قوم کی خدمت اور دین کی خدمت کے لیے نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ لوگوں کی نگاہ میں بڑا بننا ہے، لوگوں کی نگاہ میں چمکنا ہے،
جب یہی وجہ ہو تو ایسا کوئی کام نہیں کرے گا جس سے اس کی پرسنالٹی ڈیمیج ہوتی ہے. لہٰذا پھر کیسا کرتا ہے؟ میرے خیال سے ایسا ہے، شاید ایسا ہے، ہو سکتا ہے ایسا، اس میں اختلاف ہے، ہاں آپ کو جیسا لگتا ہے ویسا کرو، ایسا بھی ہے ایسا بھی ہے. پھر وہ ایسے جملے جواب دینے لگتا ہے جو پولیٹیکلی کریکٹ ہوں، جو ڈپلومیٹک آنسرز ہوں، کہ پکڑ میں نہ آئیں، اور لوگوں کو صحیح جواب نہیں دیتا ہے. لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. لہٰذا نوجوانوں کے لیے، کیونکہ ٹیکنالوجی استعمال کرنے والے کون ہیں؟ ہمارے بزرگ تو بولتے وہی پرانا ہمارے موبائل اچھا ہے جس میں دبا دبا کے جو ہے فون لگتا ہے. یہ نئے نئے تمہارے ٹک ٹک جو ہے ہم لوگ دباتے ہی کئی نمبر لگ جاتے ہیں، الٹا الٹا کچھ بھی لگ جاتا ہے، وہ استعمال بھی نہیں کر رہے ہیں. اسمارٹ فونز کے ذریعے سے آج جہاں نفع کی چیزیں پیدا ہو رہی ہیں وہاں نقصان بھی ہو رہا ہے، وہاں نقصان بھی ہو رہا ہے، اور نوجوان گمراہ اس کے ذریعے سے. اور آپ دیکھیے باقی ساری چیزیں چھوڑ کے آپ ایکسیڈنٹ ہی دیکھیں اس سے کتنے ہو رہے ہیں، وہ بھی دیکھیں اسمارٹ فون کے ذریعے سے. ایک آدمی فون پہ ٹک 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 کر رہا ہے اور جا کے سیدھا گڑھے میں، کوئی آدمی پل سے نیچے، کوئی آدمی گاڑی کے سامنے، کوئی آدمی دیوار کو جا کے ٹکرا رہا ہے، کوئی پول سے ٹکرا رہا ہے. کیا یہ اتنا بزی، اتنا زندگی میں کسی کو بزی دیکھے آپ ہسٹری میں؟ ایسی غفلت، اتنا دیوانے لوگ ہو گئے. اب اس کے ذریعے سے کیا آ رہا ہے؟ یوٹیوب، فیس بک، واٹس ایپ، اور سارے میسیجز علم غلم سب لوگ سب کو بھیج رہے ہیں بغیر تحقیق کے عام ہو رہا ہے. یہ علم کا ذریعہ بن گیا ہے، یہ غلط ہے، یہ گمراہی کا ذریعہ ہے. تو تیسری چیز یہ ہے کہ نوجوان دین کا گہرا علم حاصل کریں، نمبر 1. نمبر 2، علماء جو متقن علماء ہیں، پختہ علماء ہیں، ان کے ماتحت ہوں. دین کا گہرا علم اس لیے کہ سطحی علم انسان آدھا سنا آدھا نہیں سنا، تھوڑا سمجھا تھوڑا نہیں سمجھا، اگر ایسا ہوگا تو غلطی کرے گا، وہ دو چیزوں کو خلط ملط کر دے گا، وہ دو چیزوں کو مکس کر دے گا. اور دین کے معاملات الگ ہوتے ہیں. جیسے آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک نوجوان آیا، پوچھا روزے کی حالت میں بیوی سے چمٹ سکتے ہیں کہ نہیں، بوس و کنار کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ کہا ہاں، نہیں، منع کیا. اور ایک بزرگ آئے عمر دراز، پوچھا تو کہا کہ ہاں اجازت ہے. آپ دیکھیے دونوں کا معاملہ الگ ہے. ایک صحابی آیا، پوچھا اللہ کے رسول اگر میں سفر میں ہوتا ہوں، میں عام طور سے روزے رکھتا ہوں، تو کیا میں سفر میں روزہ رکھوں؟ آپ نے کہا اگر تم چاہو تو رکھو. لیکن دوسرے شخص کو دیکھا آپ نے کہ لوگ اس کے اوپر بالکل پردہ کیے ہوئے ہیں اور لوگ اس کی خدمت کر رہے ہیں اور پڑا ہوا ہے ایک دم، تو آپ نے فرمایا روزہ سفر میں روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے. تو آپ دیکھیے کہ احکام ایسے ہوتے ہیں، کہیں ایک چیز ایسی ہوتی تو دوسری جگہ الگ ہوتی ہے. اب اس نے ایک طرف سے ایک چیز پڑھ لی، باقی دلیلیں نہیں دیکھی، باقی معاملات نہیں دیکھے، اب وہ ایک چیز کو بنیاد بنا کے لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے. سطحی علم کا نقصان ہی ہوتا ہے کہ انسان ایک ایسے آدمی کو ایسا فتویٰ دیتا ہے جو اس کے لیے نہیں ہے. وہ ایسا ہی ہے جیسے دنیا معاملات میں سر دکھ رہا، یہ لو میں نے بھی کھایا تھا میرا بھی صحیح ہو گیا، تو کھا لے، تو گیا تو پرواہ نہیں. آپ بتائیں کسی آدمی کا سر درد ہو رہا ہو تو کیا ایک ہی گولی سب کے لیے چلتی ہے؟ پیٹ دکھ رہا نا، پیٹ ہی تو ہے، لکھا کہاں جائے گی؟ منہ سے پیٹ میں ہی جائے گی. صحیح ہوا تو ہوا، نہیں ہوا تو زیادہ سے زیادہ آئی سی یو میں جائے گا نا، اور کیا ہوگا؟ اور اس سے زیادہ کچھ ہو تو سیدھا قبر میں جائے گا. کرتے ایسا نہیں کرتے. آدمی سوچتا بھائی یہ میری ہے، تمہارے لیے ہو سکتا ہے پیٹ دکھنے کی کوئی اور وجہ ہو، سر دکھنے کی کوئی اور وجہ ہو سکتا ہے ایسیڈیٹی کی وجہ سے درد ہو رہا ہے، مائیگرین بھی ہو سکتا ہے، چشمہ لگا ہو سکتا ہے، چیک اپ کرنا پڑ سکتا ہے. کس وجہ سے آپ کا سر درد ہو رہا ہے ہم کو نہیں معلوم. آپ اچھے ڈاکٹر سے ملی، وہ دیکھے گا، بتائے گا، واقعی چیک کرنے کے بعد معلوم پڑے گا وجہ کیا ہے. آپ دیکھیے سر درد اور پیٹ درد کا یہ حال ہے. دین میں بھی تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ہر معاملے کا مسئلہ کا جواب ہر آدمی کے لیے الگ ہو سکتا ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اب جو آدمی نیم حکیم ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ کمپیوٹر اس کے پاس ہے اور انٹرنیٹ اس کے پاس ہے، جاتا ہے انٹرنیٹ پہ فتویٰ کسی نہ کسی عالم کا کسی نہ کسی کے بارے میں اٹھا کے لا کے اس کو دے دیتا ہے. حالانکہ ہر آدمی کا معاملہ الگ ہوتا ہے، ہر آدمی کا معاملہ الگ ہوتا ہے. ایک عالم اس کے تمام چیزوں کو دیکھ کر
بتاتا ہے کہ اس کے لیے فلاں چیز کیا ہے، اس کا جواب کیا ہے، ساری تفصیلات دیکھنے کے بعد اس کو فتویٰ دیا جاتا ہے۔ تو سطحی علم یہ ہے کہ ایک انسان یہاں وہاں کے فتوے کاپی کرنا شروع کرے، یہاں وہاں کی باتیں ادھوری اس کو سیکھنا شروع کرے، سننا شروع کرے اور اس کو سب پہ لاگو کرنا شروع کرے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ نوجوان آج یہ غلطی کر رہے ہیں بہت سارے۔ بھلے اپنے کو عالم کی کیا ضرورت ہے؟ عالم سے پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ گئے انٹرنیٹ پہ، کہا ہے کہ ان کو فون کر کے جگانے کا، ان کو فون کر کے کیوں جگائے بھائی؟ ڈھونڈو، ملا، ڈھونڈنے سے سب ملتا ہے۔ کہاں؟ گوگل پہ۔ اور بعض اوقات ایسا فتویٰ آدمی دیتا ہے جو اس کے لیے نہیں تھا، وہ کیس الگ تھا، اس کے لیے الگ اجازت تھی، اس کے لیے الگ اجازت ہے، اس کے لیے حل الگ ہے، اس کے لیے حل الگ ہے۔ آپ کہیں گے دین تو ایک ہی ہے، دین ایک ہے لیکن لوگ الگ ہیں، اس لیے دین ہر انسان کے لیے ہے۔ بتائیے، آپ نے پڑھا دین کے 5 رکن ہیں، ان میں سے کیا ہے؟ زکوٰۃ بھی ہے، حج بھی ہے، اور روزہ بھی ہے، نماز بھی ہے۔ اب آپ حائضہ کو نماز پڑھائیں، حاملہ جو ایک دم پریشانی میں مصیبت میں ہے یا بیمار ہے اس کو روزہ بھی رکھوائیں، اور جو غریب ہے مار پیٹ کے زکوٰۃ اس سے لے، جنگ کرے اس کے خلاف، اور ابو بکر صدیق کی دلیل دیں، انہوں نے بھی جنگ کی تھی تو میں بھی جنگ کروں گا۔ اور پھر آپ حج کے لیے ایسوں کو بھیجیں جو ان کے پاس طاقت نہیں، زبردستی کہ تم پہ بھی فرض ہے، قرضہ لے کے جاؤ۔ کیوں؟ دین کا رکن ہے بھائی۔ صحیح ہے؟ نہیں ہے۔ اسلام میں یہ چیزیں ہیں لیکن جو غریب ہے اس کے لیے الگ ہے۔ اب دین ایک ہی ہے نا۔ حائضہ نماز سب پہ فرض ہے نا؟ حائضہ پہ بھی ہے؟ نہیں ہے۔ روزہ سب پہ ہے نا؟ لیکن بوڑھا آدمی جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا، یا ایسا بیمار جو اچھا نہیں ہونے والا بظاہر، اس کے لیے روزہ ہے نہیں، فدیہ ہے۔ کیوں ایسا ہوا؟ آپ سب کے لیے دین ایک ہے نا؟ بولے نہیں، بولے اس کے لیے الگ حکم، اس کے تو نے سب دیکھا، تو نے اس کا حکم کدھر لگا دیا؟ ادھر۔ تو تفقہ نوجوانوں میں یہ نقصان ہے، گہرا علم نہیں ہے اور ادھورے علم کے ساتھ میں جلدی سے جلدی مفتی بننے کی کوشش کرنا ہے، یہ نقصان ہے۔ نوجوان، کامیاب نوجوان کون ہے؟ جو دین کے سطحی علم کے بجائے گہرا علم حاصل کرے اور علماء کی ماتحتی اختیار کرے۔ ایوب السختیانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ 1 اور 2 صدی ہجری کے عالم ہیں، کہتے ہیں ان من سعادت الحدث والاعجمی ان يوفقهم اللہ لعالم من اہل السنہ۔ امام اللہ لکائی نے شرح اصول اعتقاد اہل سنہ والجماعہ میں اس کو ذکر کیا، کہتے ہیں ایک نوجوان اور ایک نیا انسان جو اسلام میں داخل ہوا، یا اعجمی انسان، اس کے لیے سعادت کی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، اس کے لیے کامیابی کی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل سنت کے کسی عالم کے ساتھ اس کو جوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اس چیز کی توفیق عطا فرمائے کہ وہ اہل سنت میں سے، اہل سنت آپ کچھ اور نہ سمجھے، اہل سنت کا مطلب وہ ہے جو سنت والے، قرآن و سنت کے پابند۔ محض لیبل لگانے سے کوئی اہل سنت ہو جاتا ہے؟ نہیں، واقعی سنت والے جو آنکھ بند کر کے کسی کے پیچھے نہیں چلتے بلکہ سنت کے مطابق فیصلے کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس نوجوان کو اہل سنت کے کسی عالم کی توفیق دے دے، یہ اس کی کامیابی کی علامت ہے۔ اچھا عالم ملنا یہ انسان کی کامیابی اور اس کی سعادت میں سے ہے، نہیں تو آدمی پوری زندگی بھر گمراہی میں رہے گا اور معلوم ہی نہیں پڑے گا، اور یقین رہے گا کہ عالم صاحب نے بولا ہے نا بس کرتے رہو۔ ایک آدمی گمراہ ہو سکتا ہے۔ لہذا یہ چیز بہت اہم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر ایسا نہیں ہوا تو کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء۔ اللہ تعالی علم کو ایسے نہیں اٹھائے گا کہ لوگوں سے چھین لے، بندوں سے چھین لے۔ علم کا اٹھانے کا طریقہ اللہ کا یہ نہیں کہ ایک انسان کے دل ہی سے آیتیں اور حدیثیں غائب کر دی جائیں، وہ دین کو جاننے کے بعد اچانک ایسا ہو جائے کہ اس کو کچھ بھی نہیں معلوم۔ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ علم کو ایسے نہیں اٹھائے گا اپنے بندوں سے کہ ان سے چھین لے،
بلکہ اللہ تعالیٰ ولیکن یقبض العلم بقبض العلماء، وہ بھی جو حدیثیں آئی ہیں کہ علم اٹھا لیا جائے گا، یرفع العلم، کہ علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت عام ہوگی۔ علماء نے کا مطلب یہ ہے علم اٹھائے جانے کا کہ اللہ تعالیٰ ایک ایک کر کے علماء کو اٹھا لے گا، اور پھر لوگ جہالت کی باتیں کرنے لگیں گے اور یہی باتیں عام ہوں گی، اور جہالت عام ہو جائے گی اور علم اٹھا لیا جائے گا، یعنی علماء کم ہوتے جائیں گے۔ تو کہا کہ ولیکن یقبض العلم بقبض العلماء، علم کو اللہ اٹھائے گا علماء کے اٹھانے سے۔ دیکھیے کتابوں میں علم ہے، آپ سوچیں گے پھر کتابیں تو باقی رہیں گی، کتابوں کو سمجھ کے جواب دینا بھی علم چاہتا ہے۔ آپ کے پاس بخاری ہے، آپ کے پاس مسلم ہے، کیا وہ کافی ہے؟ نہیں، اس کو سمجھنے کے لیے سمجھانے والا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء نے، عربی جاننے والے علماء نے بھی بخاری کی، مسلم کی اور حدیث کی کتابوں کی شروحات لکھی ہیں۔ کیوں لکھی؟ عربی آتا نہیں تھا ان لوگوں کو، اور ان کو پڑھنے والوں کو عربی نہیں آتا ہے۔ عربی زبان میں عربی حدیث کی شرح کیوں لکھی؟ کیا عربی جاننا کافی نہیں ہے؟ قرآن کو آپ دیکھیے، قرآن کی تفاسیر لکھی گئی ہیں، کیوں؟ خالی عربی جاننے سے قرآن آدمی سمجھ لے گا؟ ہر لفظ معلوم ہے قرآن کا کیا مطلب ہے سمجھ لے گا؟ نہیں، اس کو عالم کے سمجھانے کی ضرورت ہے۔ عالم اس کو سمجھاتا ہے تب جا کے سمجھ میں آتا ہے۔ یہ جو قلوب میں اللہ رب العالمین تقوی کے سبب اللہ تعالیٰ جو علم ڈالتا ہے وہ بھی خیر اللہ کی طرف سے، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی گہری سمجھ دیتا ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے لوگوں کو توفیق ملتی ہے فہم کی، لہذا آدمی کو چاہے، اور سالوں سال آدمی جب علماء کی ماتحتی میں رہ کے سیکھتا ہے اس کے پاس ایک ملکہ پیدا ہو جاتا ہے، قوت پیدا ہو جاتی ہے حق اور باطل میں فرق کرنے کی۔ یوں ہی ایسا دو چار حدیثیں پڑھ لینے سے، آیتیں پڑھ لینے سے نہیں آ جاتا۔ لہذا علماء جب اٹھا لیے جائیں گے تب جا کے کیا ہوگا؟ علم اٹھا لیا جائے گا۔ حتی اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جہالا، آپ فرماتے ہیں کہ جب عالم باقی نہیں رہیں گے تو لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنائیں گے، اپنا رئیس یا سر، ہیڈ کس کو بنائیں گے؟ جاہلوں کو۔ جب عالم ہی نہیں ہے تو پھر آدھے عالم، کوئی آدمی ایسے ہی کسی کو ہیڈ بناتا ہے کہ سب سے نادان آدمی کو نہیں، ہمیں سے سب سے زیادہ سمجھدار۔ تو ان میں جو لوگ ہوں گے، عالم تو نہیں ہوگا لیکن ان میں جو آدمی ایسا ہوگا جس کو وہ سمجھیں گے کہ جانکار ہیں، ان کو کیا بنائیں گے؟ اپنا رئیس۔ فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور ان سے سوالات پوچھیں گے اور وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے۔ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ معلوم یہ ہوا، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کی گمراہی کا اصل سبب بعد کے دور میں یہ ہوگا کہ وہ علماء سے محروم ہو جائیں گے۔ لیکن یہ جو گمراہی ہے کیا سارے علماء ختم ہونے کے بعد ہی آتی ہے؟ نہیں، اصل وجہ گمراہی کی کیا ہے؟ سارے علماء کا ختم ہونا نہیں، علماء کی بجائے ایسے لوگوں سے پوچھنا، ایسے لوگوں سے علم حاصل کرنا جن کے پاس علم نہیں ہے، جو دلیل کی بجائے اپنی رائے سے، فَيُفْتُونَ بِرَأْيِهِمْ، حدیث میں یہ بھی آیا ہے، وہ اپنی رائے سے فتوے دیں گے تو خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ لہٰذا علماء کی بجائے جو دلائل کی بنیاد پر جواب دیتے ہیں، آدمی ایسے لوگوں کے پیچھے چلنے لگے اور ایسے لوگوں سے علم حاصل کرنے لگے جو مجرد قرآن و سنت سے آزاد ہو کر اپنی عقل چلا کر لوگوں کو جواب دے، ایسے لوگوں کے پیچھے چلنے لگیں گے، آج بھی گمراہ ہوں گے، اس کے لیے وہ دہرانے کی ضرورت نہیں کہ اگر سارے ڈاکٹر ختم ہو جائے، لوگ اپنی طرف سے غلط دوا دینے لگے تو لوگوں کو ہلاکت ہوگی۔ آج بھی اگر آدمی ایسے آدمی کے پاس جائے جو ڈاکٹر نہیں، آج بھی ہلاک ہوگا بھائی۔ آج بھی اگر عالم سے آزاد ہو کر ایک نیم جاہل اور نیم عالم اور ایسا آدمی جو تقوی اور علم کی صفت سے محروم ہو، ایسے آدمی سے علم حاصل کرے گا، وہ خود بھی گمراہ ہوگا، اس کو بھی گمراہ کرے گا۔ لہذا کامیابی، نوجوانی کی عمر میں کامیابی کے لیے ایک چیز یہ بھی ضروری ہے
کہ ایک طرف نوجوان علماء کے ماتحت ہو اور دو وہ دین کے اندر پختگی حاصل کرے، ادھورے علم پر قناعت نہ کرے۔ ادھورا علم کب ہوتا ہے؟ جب ایک نوجوان نوجوانی کی عمر میں شروع میں جذبہ ہوتا ہے، علماء کے دروس میں جا رہا ہے، علماء کی خطابات سن رہا ہے، جمعہ کے خطبے میں بالکل اذان سے پہلے جا کے بیٹھ رہا ہے، ایک دم جلدی، شروع میں جذبہ ہوتا ہے۔ پھر کچھ دروس میں بیٹھ کے کچھ چیزیں سیکھ لیتا ہے، اس کے بعد اس کو ایسا لگتا ہے آ گیا مجھ کو سب آ گیا۔ اب وہ یہ سمجھتا ہے اب جانے کی ضرورت نہیں ہے، اب جانے کی ضرورت نہیں ہے، اب میں سمجھ چکا ہوں، اب مجھ کو جتنا سمجھا ہے اسی میں شفل کر کے جوابات نکال سکتا ہوں، جیسے لوگ لاٹری نکالتے ہیں، اسی کو میں پروسیس کر کے جواب حاصل کر سکتا ہوں، اس لیے کہ مجھ کو معلوم ہے۔ اب وہ اپنی جتنی معلومات اس کی پوٹلی میں ہوتی ہے اسی پر بنیاد رکھ کر نئے مسائل حل کرنا شروع کرتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے توحید کے بارے میں ایسا ہے، فلاں چیز حلال ہے، ایسا ہوگا تو ایسا بھی حلال ہوگا، وہ خود کرنے لگتا ہے۔ یا پھر لوگوں سے میٹنگ کر کے ڈسکس کر کے واٹس ایپ پہ، آج ایسے ہی ہوتا ہے۔ آج نوجوانوں کا عیب کیا ہے؟ ایک بڑی برائی ہے کہ آپ کے پاس فون اگر اس لیے ہے کہ آپ واٹس ایپ پہ آپس میں بحث کریں، تو آپ کے پاس فون اس لیے بھی تو ہے کہ آپ ڈائریکٹ عالم صاحب کو پوچھ کے مسئلہ حل کر لیں، لیکن وہ یہ کام تو کرتے ہیں لیکن وہ نہیں کرتے، آپس میں ڈسکس کر کے نتیجے پہ پہنچنے کی کوشش تو کرتے ہیں، چاہے اس کے لیے ڈیبیٹ کی نوبت آ جائے، چاہے ایک دوسرے پر لعنت کرنے اور جھگڑنے کی نوبت آ جائے، وہ چل جائے گا۔ لیکن جو چھوٹا کام ہے، آسان کام ہے، 5 منٹ کے اندر فون لگایا، ہم لوگوں میں ایک چیز میں اختلاف یہ ہوا ہے مولوی صاحب یہ ایسا بول رہے ہیں، وہ ایسا بول رہے ہیں، صحیح بات اس میں کیا ہے؟ عالم صاحب بتائیں گے دیکھو یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، ختم۔ دلیل کیا ہے؟ یہ دلیل ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ کریڈٹ ہم کو نہیں، عالم کو ملتا ہے۔ پرابلم کیا ہے؟ اس میں ڈیبیٹ کا انجوائمنٹ نہیں ہے، اس میں جیت اور ہار کا مسئلہ نہیں ہے، اس میں دوسرے کو نیچا دکھا کے اس کے سر پہ پاؤں رکھ کے اوپر ترقی کرنے کی صورتیں نہیں ہیں۔ اس میں کیا ہے؟ تو بھی چھوٹا میں بھی چھوٹا، عالم بڑا، اس میں ایسا ہے۔ لیکن اس میں کیسا ہے؟ دیکھیں گے تو چھوٹا کہ میں چھوٹا، تو جیتا کہ میں جیتا، تو اس میں نفس کی تسکین ہے۔ یہ چھپا ہوا عیب ہے جس کو اکثر ہم سمجھ نہیں پاتے۔ نہیں میرے دل میں ایسا نہیں ہے، خاموش ہے نہیں، ایسا نہیں۔ جو آدمی خود سے فیصلے زیادہ کرے اور علماء سے کم پوچھے، یہ اس کی گمراہی کی علامت ہے، یہ اس کی گمراہی کی علامت ہے۔ لہذا آدمی کو چاہیے کہ وہ علماء سے پوچھے۔ جب کسی دوسرے آدمی سے پوچھنا جو عقل کی بنیاد پر فیصلہ دے، سمجھیں اس کو، ایسے لوگ گمراہ کیوں ہوں گے؟ وہ لوگ ایسے لوگوں سے پوچھیں گے جو بغیر علم کے فتویٰ دیں گے۔ تو اگر بغیر علم کے جواب نکالنا ہے تو دوسرے کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ خود بھی ایسا کرے تو گمراہ ہو جائے گا، کیونکہ وہ بھی تو گمراہ ہوا نا۔ تو اگر آپ خود بھی ایسا کرنے لگیں آپ بھی گمراہ ہو جائیں گے۔ کب کریں گے آپ ایسا؟ جب آپ کے پاس ادھورا علم ہوگا۔ لہذا پختہ علم حاصل کریں، نوجوانوں کے لیے بہت اہم چیز ہے اس دور کی۔ اور اسی لیے آپ دیکھیے جہاد کے مسائل، حکومت کے مسائل، جو کہ ایسے مسائل ہیں جن پر ایک عامی آدمی کو بولنے کی ضرورت ہی نہیں، عامی آدمی کو اس پر بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس پر وہ لوگ بولیں، وہ لوگ فیصلہ کریں جو دین کا علم گہرائی کے ساتھ رکھتے ہیں اور جو سیاسی امور کو جانتے ہیں، جو عالمی حالات کو جانتے ہیں، انہیں کو اس پر بولنا چاہیے۔ لیکن آج کے اس دور میں آپ دیکھیں گے کہ ہر پیدل آدمی اس بارے میں بولنے لگا ہے۔ کیوں؟ بولنے کا شوق ہے، اور اس کا نقصان ہو رہا ہے، اس کا نقصان ہو رہا ہے، رائیں بدل رہی ہیں۔ ایسا ہونا چاہیے، وہ فلانی گورنمنٹ ہے اس نے ایسا کرنا چاہیے، نہیں کر رہی، غلط ہے، ہم اس کے خلاف ہیں، ہم آواز اٹھائیں گے۔ پھر فیس بک پہ ایک پیج بنایا، کتنے لوگ ہمارے ساتھ ہیں بتاؤ، رجسٹر کر رہے ہیں، 1 2 4 ہزار، 50 ہزار، 40 ہزار، لاکھ، 20 لاکھ۔ پھر چلو آ کے ہم لوگ ایک جگہ جمع ہوں گے، جتنے بھی فیس بک پہ ہے میسج ڈالا، ایک جگہ جمع ہوں گے، جمع ہوں گے۔
रेवोल्यूशन शुरू, हुकूमतें टूट जाती इससे, अरब स्प्रिंग, हुकूमतें खराब हो जाती इसकी वजह से, नुकसानात होते हैं, इसमें खैर नहीं। वो आदमी ऐसे मामलात में बोले जिसको उस मामले के बारे में इल्म नहीं है, नुकसानात होते हैं। सियासी मसाइल में वही लोग बोले जो जानकार है। बोलने का शौक होना एक और चीज है, बोलने के लिए इल्म होना एक और चीज है। चार डॉक्टर बैठ के डिस्कस कर रहे हैं, ऑपरेशन करें या दवा से इलाज करें, इससे क्या करना पड़ेगा, इनका सर्जरी करें या फिर दवा करें, कौन सी सर्जरी मुनासिब है, कौन सा, ये भी जाके बेटा मेरी राय है कि ऐसा होना चाहिए, चलेगा? आप भी सोचिए, कोई आदमी डॉक्टर, आपको मामूली डॉक्टर, क्लिनिक उसका है, अगर पांव में बच्चे के कुछ जख्म है, उसको कुछ करना है, आप अंदर जाते रहोगे, आप बाहर जाओ। क्यों? उसको मालूम है ये अंदर रहेगा, ये काम में नुकसान पैदा करेगा, करने नहीं देगा। जरा आहिस्ता करो, हाँ जरा आहिस्ता से कांटा निकालो, अरे ऐसा कैसे कर रहे, मेरी राय है ये करो, मैं आओ, बीच में आएगा तो ये, और कभी चक्कर आके गिर गया तो ये पेशेंट अलग है, एक और हो जाएगा। तो डॉक्टर क्या कहता है, आप बाहर जाओ। कैसा जाता? चुपचाप बाहर। अच्छा, ऐसा नहीं होता, पैसे दे रहा मैं, फ्री में कर रहे हैं क्या, मेरा रिश्तेदार है वो, आपका कौन है, मैं रहूंगा यहाँ पे, नहीं करता वहां पे, वहां बराबर। लेकिन उलमा बैठ के अगर कुछ बात कर रहे हो किसी मसले पर, मैं भी आना चाहता हूं, मैं भी उम्मती हूं, हाँ मेरा भी मामला है, उलमा की क्या मोनोपोली है क्या इसमें, वहां बराबर। दीन का ही एक मामला ऐसा है जिसे फुटबॉल का मामला हो गया है। हर आदमी आके उसमें अपनी तरफ से कुछ करना चाहता है। याद रखें, जो काम उलमा का है उलमा को सौंपे, जो काम हुक्काम का है हुक्काम को सोचे, जो आपका काम है वो आप करें। नौजवान, मैं इसलिए इतना तफसील से इसको समझा रहा हूं, ये फसाद है, ये बिगाड़ है दीन के नाम पर, ये बेदीनी, ये सारा दीन के नाम पे हो रहा है। भड़काना नौजवानों को, देखो कैसा हो रहा है अरब में, सही नहीं हो रहा है, अपने कुछ करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अपने कुछ करना चाहिए। मुल्क में ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं, कुछ करना चाहिए। क्या करना, क्या चाहिए, घर में क्या करना चाहिए, पहले वो देख। अक्सर वो लोग जो आलमी रेवोल्यूशन लाने की बात करते हैं, उनके घरों में वो रेवोल्यूशन नहीं ला सकते। तो अगर घर में ला सकता है तो बाहर की बात समझ में आती, करना नहीं है। लेकिन तेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि तू घर में इस्लाह कर सके, तो आलम की इस्लाह करना चाहता, सही नहीं। तो नौजवानों के जहन में कैसा है, पूरी दुनिया बदल दूंगा मैं, ऐसा रहता उनका। तो जब वो जवानी की उम्र में कदम रखता है, अपने अतराफ की दुनिया देखता है, हुकूमत, ये डिपार्टमेंट, वो डिपार्टमेंट, फाइनेंशियल मामला, ये, उसके जहन में सियासत बहुत होती है। नौजवानों में सियासत, बल्कि दीन के मामलात में भी वो तब्दीली चाहता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, उसके जहन में बहुत होता है। ऐसा न करें। आप बाहर की तब्दीली से पहले अंदर की तब्दीली पर ध्यान दें। आप अपने को बदलने की सोचे, पूरी दुनिया को नहीं। वो उलमा बताएंगे बदलना तो बदलो, अपने दिल से नहीं। जैसा वो बताएंगे वैसा करना चाहिए। लिहाजा ये एक बहुत अहम चीज है जो जवानी की उम्र में याद रखना चाहिए। तीसरी चीज क्या थी? वो सियासी इनकलाब लाना। सब होने के बाद आखिर में अगर याद करे तो फायदा क्या? क्या चीज थी वो जो आप बोले वो? हाँ, दीन में गहरी समझ और उलमा से आजादी। सही है? नहीं, उलमा की माते। इस दौर का अहम तरीन फरीजा ये है, बल्कि आप इसको पहला फरीजा तौहीद के बाद कहें तो भी सही है, बल्कि बाज़ एतबार से तौहीद की इस्लाह से पहले आ जाता है। फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह। इल्मी नहीं होगा तो तौहीद क्या खाक सही होगी? इल्मी सही नहीं आदमी का, तौहीद भी गलत होगी इल्म के बगैर। इसलिए अल्लाह ने पहले आयतें कौन सी नाजिल की? तौहीद की। इजमाली तौहीद उसमें है, लेकिन असल क्या है उसमें? इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी। इल्म के बारे में नाजिल किया। इल्म बहुत अहम है। कलम के बारे में, तालीम के बारे में, पढ़ने के बारे में अल्लाह ने 5 आयतें नाजिल की सूरह अल-अलक़ की।
کیوں؟ اس لیے کہ علم صحیح سب صحیح، علم غلط سب غلط۔ علم انسان کی سوچ کو صحیح کرتا ہے، صحیح علم انسان کی سوچ کو صحیح کرتا ہے۔ جب سوچ صحیح ہو جاتی ہے تو آدمی کے بولے ہوئے الفاظ، اس کے جذبات، اس کے اعمال صحیح ہو جاتے ہیں۔ اگر علم غلط ہو جائے تو آدمی کے عقیدہ بگڑتا ہے، اس کی سوچ بگڑتی ہے، اس کے اقوال بگڑتے ہیں، اس کے اعمال بگڑتے ہیں، زندگی بگڑتی ہے، اور نہ صرف اس کی بلکہ پورا سماج بگڑتا ہے۔ جیسا علم بہت ضروری ہے، بہت بڑا فریضہ ہے، اس کو یاد رکھیں۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ نمبر 4، نوجوانوں کے لیے چوتھی چیز یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو اسلامی رنگ میں ڈھالے، اسلامی سانچے میں ڈھالے، صرف عقیدے اور قول کی حد تک نہیں بلکہ عملی زندگی میں بھی۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی کو اپنے لیے اسوہ اور نمونہ بنائے، وہ سلف کی زندگی کو دیکھ کر ان کے نقش قدم پر چلے، وہ یہود و نصارہ اور فاسقین و فجار اور دنیا دار قسم کے لوگوں کو اپنے لیے رہنما بنائے۔ آج نوجوانوں کو ایک طرفہ، خاص طور سے وہ جو دین سے دور ہے، اس کی زندگی میں آپ کو دکھائی دے گا آج ان کے آئیڈیل کون ہے؟ فلم سٹار، سپورٹس مین، سیاستداں، دنیا دار لوگ، اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ ان کو دیکھ کر چلتے ہیں۔ فلاں نے ایسے کپڑے پہنے، نیا فیشن آیا، میں بھی ویسے ہی کروں گا، چاہے پھر بال چوٹی ہی کیوں نہ ڈالنی پڑے، چوٹی بھی ڈالے گا۔ داڑھی مولوی صاحب بول بول کے تھک گئے، اتنا خوش ہوئے مولوی صاحب جب دیکھا داڑھی رکھا ہے۔ مولوی صاحب کو کیا معلوم ہے فلاں نے فلم سٹار کو دیکھ کے رکھا ہے۔ آپ سوچئے کتنی بڑی ذلت کی چیز ہے کہ ایک انسان ایک کام سنت کی وجہ سے نہ کرے، لیکن ایسے انسان کی وجہ سے کرے جو دین کا مخالف ہے، جو ننگا ناچ ناچتا ہو، ویسے آدمی کی وجہ سے رکھ سکتا ہے لیکن نبی کی وجہ سے نہیں رکھ سکتا ہے۔ تو اس آدمی کی نگاہ میں نبی کی سنت اور اس آدمی کی سنت کا کتنا بڑا فرق۔ سنت کا مطلب طریقہ ہوتا ہے، تو کس کی سنت پر ہے؟ وہ فٹ بال پلیئر کی سنت پر ہے، کیونکہ اس نے داڑھی رکھا تو اس نے بھی رکھا، ورنہ مولوی صاحب بول بول کے تھک گئے، بھائی رکھو 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 داڑھی رکھو، نہیں رکھتا ہے۔ لیکن جب اس نے دیکھا کہ میرا پلیئر ہے، اس نے داڑھی رکھا ہے، جو مجھ کو پسند ہے، میرا فلم سٹار ہے، اس نے رکھا ہے، تو پھر اس کو دیکھ کر اس نے بھی بطور فیشن رکھا ہے، وہ رکھ سکتا ہے، سنت کے طور پر نہیں۔ آپ سوچیے، نبی کے طریقے کے طور پر نہیں۔ حالانکہ شرعی اعتبار سے حکم داڑھی کا دیکھا جائے تو محض سنت نہیں ہے، نبی کا طریقہ ہے، لیکن نبی کا امر بھی اس پر ہے، وہ واجب ہے۔ ایسی ایک چیز نہیں، میں کئی چیزیں بتا سکتا ہوں۔ پاجامہ پتلون، پورے گاؤں کی صفائی کا ڈپارٹمنٹ اس کا تھا، اتنا لمبا کہ ٹخنوں سے نیچے بلکہ قدموں سے نیچے، لیکن نیا فیشن آ گیا گھٹنوں کے نیچے۔ مولوی صاحب بولتے تھے بھائی یہ صحیح نہیں ہے اور ٹخنوں سے نیچے ہوگا تو جہنم میں جائے گا۔ مولوی صاحب لوگ کیا بولتے ہیں، تمہارے پاس کپڑے کم پڑ گئے کیا؟ کوئی بولتا ہے چھوٹے بھائی کا پاجامہ پہن کے آیا کیا، چھوٹے بھائی کا جینس پہن کے آیا کیا، کپڑے ختم ہو گئے کیا؟ تو لوگوں میں ہماری جو ہم لوگ مالدار لوگ ہیں، لوگوں کے سامنے ہم لوگ کیسے دکھائی دیتے ہیں؟ فقیر، مسکین، غریب، اس لیے ہم لوگ ایسا پہنتے ہیں۔ اور ضروری تھوڑی ہے کوئی جہنم میں تھوڑی چلا جائے گا آدمی اس کے لیے کیا کرتا ہے؟ تعمیرات۔ لیکن فیشن بدلا، فیشن بدل کے کیا ہو گیا؟ اب لوگ اوپر والا پہننے لگے، ٹخنوں سے اوپر بلکہ گھٹنوں کے قریب قریب، بلکہ فیشن تو اس سے بھی اوپر ترقی کر کے چلا گیا۔ ہاں، پہلے لوگ پولیس کو دیکھتے تھے ہنستے تھے، کیسے دیکھیے ہاں چڈی پہن کے باہر کھڑا ہے، لیکن آج اچھے اچھے لوگ چڈی پہن کے گھوم رہے ہیں اور اس کو فیشن سمجھ کے کر رہے ہیں، تو کسی کو لگتا نہیں، کوئی ہنستا نہیں اس کو دیکھ کے، دیکھو بچہ آیا، کوئی دیکھتا ہے ہنستا ہے نہیں، فیشن ہے۔ فیشن اگر ننگے پن کا ہو تو وہ بھی فیشن ہے۔ فیشن کا انگلش ورڈ ہے نا بھائی، فیشن کیا ہے؟ انگلش، انگلینڈ سے آیا ہو، باہر سے جو بھی آیا کتنا بھی گندا ہو، وہ کیا ہے؟ پاک ہے۔
ہاں وہ انگلش میں اگر ہو تو صحیح ہے، ایک دم صحیح ہے، عربی میں ہو تو عرب، اردو میں ہو تو ایسا دم نہیں اس کے، انگلش میں ہو ایک دم ٹپ ٹاپ، چڈی بھی پہنے تو اچھا ہے وہ. آج یہ حال ہے. تو آج دیکھیے وہی آدمی جو ٹخنے سے نیچے پہنتا تھا، عالم کے بولنے پر، حدیث دکھانے پر بھی اس کا پاجامہ پینٹ اس کا ٹخنوں سے اوپر نہیں جاتا تھا. لیکن اب جیسی فیشن بدلا، اب ٹخنوں سے کیا وہ پنڈلیوں تک پہننے لگ گیا. کیوں؟ فیشن بدلا ہے. اس کی نگاہ میں فیشن نبی کا مقام لیے ہوئے ہے، اس کی نگاہ میں فیشن شریعت بن چکا ہے. ہمارے نوجوان ایسے نہیں ہونا چاہیے، بے غیرت نہیں ہونا چاہیے. ہمارے اب کمپنی میں جا رہا، فلاں جگہ جا رہا ہے، تھوڑا سا ایسا لگتا ہے پہننے کے لیے نیچے پہننا چاہیے. نہیں، تو تیرا فیشن اختیار کر، تو دین کو اختیار کر. اگر کوئی تجھ سے کہے ایسا کیوں تم پاجامہ اوپر پہنتے، ایسا کیوں تم پینٹ اوپر پہنتے، ٹھیک ہے بھائی پینٹ پہننا پڑ رہا وہاں پہ، کیوں تم اوپر پہنتے ہو ٹخنوں سے نیچے کیوں نہیں پہنتے ہو؟ غریب ہو کیا؟ اتنا بڑا پیمنٹ پیکج تمہارا، پھر بھی کیوں کم پہنتے ہو؟ آپ اس کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے اسلام میں دیکھو نا کیا کرنا، آپ نہیں پہن سکتے، منع، جہنم میں جاؤں گا میں کر کے پہن رہا ہوں، تو پہنتا نیچے تک. آپ کو ضرورت نہیں بتانے کی. آپ بولو مجھ کو یہ پسند ہے. چڈی پہننے والا کیا بول رہا ہے؟ چوٹی ڈالنے والا کیا بول رہا ہے؟ بنین اور اس کا بس چلے تو انڈرویئر پہ آ جائے. وہ یہ بولتا ہے میرے کو پسند نہیں ہے یہ ایسا، مجھے پسند ہے، آئی لائک اٹ. انگلش کا جملہ ہے نا، پھر انگلش دس از مائی لائف. ہاں ایسا کچھ بول کے دس از مائی لائف، میری زندگی ہے، میں جو چاہ کروں، آئی لائک اٹ. یا نائکی کا ڈو اٹ، یہ اگر کوئی آدمی بول دے، یہ اتنا سیکرڈ ہے، یہ اتنا مقدس جملہ ہے کہ اگر کوئی آدمی بول دے مجھے پسند ہے، کچھ آپتی ہے؟ ہندی میں بھی کبھی بھی بول سکتا ہے، کوئی پرابلم ہے؟ آئی لائک اٹ. اف یو لائک اٹ دین اٹس اوکے. اگر وہ آدمی ویسے بول دے ان مائی ریلیجن آئی کینٹ ڈو دس، میرے دین میں، بات کمیونل آدمی ہے. دین کا جیسی نام لے کے آدمی کچھ کرتا ہے فوراً وہ کمیونل ہو جاتا ہے. آپ ایسا نہ بولیں. آپ اس کو کیا وجہ دیں؟ سب سے مقدس جو آج دنیا میں چل رہی ہے، سب سے زیادہ سیکرٹ، جس کو ٹچ کرنا کا مطلب پرائیویسی جس کو کہتے ہیں، پرسنل فریڈم جس کو کہتے ہیں، سب سے زیادہ مقدس ہے آج. میری مرضی، میں اوپر پہنوں، گھٹنوں تک پہنوں، ٹخنوں تک پہنوں، کہیں تک بھی پہنوں، میں پاجامہ پہنوں، لنگی پہن کے آؤں، میری مرضی. اگر آپ ایسا کہیں تو کوئی آدمی آپ پہ آبجیکشن دے سکتا ہے؟ نہیں، کیونکہ فریڈم ریلیجن سے بڑا بن گیا ہے. تو آپ فریڈم کو استعمال کیجیے. میری مرضی، میں ایسا پہنتا ہوں، میں ایسا کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میری مرضی، مجھے پسند ہے. تو روزہ کیوں رکھتا ہے؟ کیوں روزہ رکھتا ہے؟ ہمارے اسلام میں بہت کمیونل ہے. نماز 5 ٹائم کی پڑھتا ہے تو پابندی سے، ہاں ہمارے اسلام میں بہت زیادہ کٹر پنتھی ہے یہ. لیکن آپ اس کو بدل کے کہیں مجھے پیس آف مائنڈ کے لیے پڑھنا ہے. آپ نے میں بھی پڑھا تو چلے گا کہ وہ پوچھے گا آپ سے؟ آپ دیکھیے کیا عجیب دنیا ہے کہ آپ اگر وہ کہیں کہ بھائی میں نماز پڑھتا ہوں، میں مینٹل پیس کے لیے پڑھتا ہوں، تو آپ برے نہیں، لیکن میرے دین میں ہیں تو آپ برے ہیں. اگر الٹا بھی لٹک جائے آدمی تو کوئی کچھ بولنے والا نہیں آفس کے اندر. کیوں؟ وہ یوگا کے نام پر کرے. اگر یوگا لفظ آ گیا چل جائے گا. لیکن وہی آدمی اسلام کے نام پہ مان لیجیے الٹا نہیں سیدھا کھڑا ہو جائے تو وہ نہیں چلے گا. آج جو لوگوں کے ذہن اتنے کمیونل ہو چکے ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ اچھی بات نہیں. لہٰذا آپ آفس میں بعض نوجوان یہ غلطی کرتے ہیں، ہمارے اسلام میں ایسا ہے، ہم لوگ یہ کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. تو وہ دین کا نام آپ مت لو. یہ آپ کے جاب کے لیے پرابلم کریٹ کرے گا، کیونکہ آپ کو سب اس نگاہ سے دیکھیں گے یہ بہت ریلیجس ہے، بہت دھارمک کا مطلب ایکسٹریمسٹ، ایکسٹریمسٹ کا مطلب ٹیررسٹ. آج یہ بن چکا ہے. آپ ایسا مت کیجیے، میں ایسا نہیں کر سکتا، ہمارے اسلام میں ایسا مت کیجیے. آپ کیا کہیں؟ بہت اچھا لگتا ہے ایسا کیا، روزہ رکھا نا، میرا پیٹ صاف ہو جاتا ہے، میں مینٹلی ایک دم اس کو کلین لگتا ہے،
باڈی کے لیے بھی اچھا ہے، ٹاکسک سب نکل جاتے باڈی سے میرے. آپ بتاؤ، اس کو آپ کی وجہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے. آپ لوگوں کو بولتے روزہ کیوں رکھا؟ اللہ کی رضا کے لیے رکھا. ہوئے بولتے آپ نہیں. بولنے کی ضرورت کیا ہے؟ یاد رکھیے اس کو. آپ کو بہت ہی دھارمک اپنے آپ کو ثابت کرنے کی ضرورت ہے. آپ کی کمپنی میں مت کیجیے آپ، یا آپ کے فائدے کا نہیں نقصان کا ہے. آپ بولو میرے کو پسند ہے، میرے کو بہت اچھا لگتا ہے، مزہ آتا. آپ ایسے بولے بہت مزہ آتا روزہ رکھتے، بہت مزہ آتا نماز پڑھ کے، مزہ آتا ٹھیک کر. تجھ کو مزہ آتا ہے تو تیری جو مرضی ہو کر. تو آج آدمی کا دین یہ بن چکا ہے. نوجوانوں کو چاہیے کہ دین پہ چلیں اور اس طرز حیات کو چھوڑیں جو فاسقین اور بے دین لوگوں کا شعار ہے. کان میں سوراخ کر لیا، کان میں سوراخ کر کے اس میں بالی پہن لی. کیوں؟ لڑکی ہے. فلاں نے پاپ سنگر نے پہنا ہے، فلاں نے کرکٹ کے پلیئر نے پہنا ہے تو میں بھی پہنوں گا. یہ فیشن ہمارا نہیں ہے، وہ عورتوں کا ہے. کان میں پہنا ہے، ناک میں بھی پہن، اور پہن رہے لوگ. عجیب بات یہ ہے لوگ زبانوں میں پہن رہے. بھائی کیا ہے مصیبت؟ فیشن ہے. کیا ہے؟ زبان میں سوراخ کر کے اس میں کچھ اس طرح سے ڈالنا. کیا ہے؟ اسکن میں یہاں ڈال رہا، یہاں ڈال رہا. کیا کیا فیشن لوگ نکال رہے ہیں. ناک میں ایسا بھی پہن رہے لوگ. اس کو شرم نہیں آتی، اس کو لگتا نہیں کچھ. دیکھیے دوسری قومیں کچھ بھی کریں، ان کی مرضی، ان کے لیے فریڈم ریلیجن ہے، ہمارے لیے نہیں. ہمارا ریلیجن اسلام ہے. اسلام فریڈم نہیں ہے، اسلام پابندی ہے. اللہ کی پابندی اور جہالت سے فریڈم. اسلام کیا ہے؟ جہالت سے فریڈم اور علم کی پابندی. اس کا نام اسلام ہے. تو ہم وہ فیشن اختیار نہ کریں. عورتوں میں بھی آپ دیکھیے، لڑکیوں میں، بچیوں میں ایسے تنگ لباس. کیوں؟ ٹیلر کے پاس جا کے بولتے وہ فلانی فلم میں وہ فلانی نے پہنی تھی نا، ویسا چاہیے مجھ کو. کیا امہات المؤمنین، ہمارے اپنے دور کے اہل علم میں سے خواتین صالحین صالحات، ان کا اسوہ تیرے لیے نہیں ہے. تو فلم ایکٹریس کے کپڑے پہنتی، تو فلم دیکھ کے وہ کیسا ناچ رہی، ویسا تو پہن کے باہر جائے گی لوگوں کے سامنے. اور پردہ نہیں. پردہ کیوں نہیں؟ اس کو اپنے لیے بہت یہ سمجھتی ہے، وہ پابندی میں لے پنجرا میں رہی ہے، ماڈرن ہی ہے، روشن خیال ہی. یہ ٹی وی پہ جیسا دیکھتی ہے ویسے کپڑے پہنتی ہے. جیسا میک اپ ٹی وی والے کرتے ہیں ویسا میک اپ یہ کرتی ہے. جیسا وہ جیتی ہے ویسا یہ بھی جیتی ہے. جیسا وہ مرے گی ویسی یہ مرے گی. جیسی وہ حشر میں جمع ہوگی ویسے حشر میں جمع ہوگی. اس کے لیے بھی تیار ہے. جیسا جیے گی ویسا مرے گی، اور جیسا مرے گی ویسا اٹھائی جائے گی. کن کے ساتھ چاہتی ہے؟ فلم ایکٹریس کے ساتھ قیامت کے دن جمع ہونا چاہتی ہے. تو اسپورٹس مین اور ناچنے گانے والوں کے ساتھ جمع ہونا چاہتا ہے، پھر ویسا جی. جیسی زندگی ویسا انجام تیرا ہوگا. جیسی دنیا ویسی آخرت. چاہتا ہے؟ نہیں. سلف کو دیکھ، صحابہ کو دیکھ، ان کے طور طریقوں کو اپنا. زندگی کے معاملات میں مشابہت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور اسلاف کی ہماری ہونا چاہیے، فاسق اور فاجر قوموں کی نہیں. اس کو یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. تمہارے لیے رسول کی زندگی میں بہترین اسوہ موجود ہے. تمہارے لیے نمونہ رسول ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، آپ کے طور طریقوں کو اپناؤ. صحابہ کو آپ دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں جوتیاں اتار دی، صحابہ نے بھی اتار دی. آپ نے انگوٹھی پہنی، صحابہ نے بھی پہنی. آپ نے اتار کے پھینک دی، صحابہ نے بھی اتار کے پھینک دی. صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اپنی زندگی میں طور طریقے اپناتے تھے. حتیٰ کہ بعض صحابہ جیسے ابن عمر، ان کا حال یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے دوران فلانے پیڑ کے نیچے آرام کیا تھا، وہ بھی اگر وہاں سے گزرتے وہ بھی اسی پیڑ کے نیچے آرام کرتے. ہمارے نبی نے اس کو چنا، ہم بھی اس کو چنتے ہیں. نبی کی پسند میری پسند.
یہاں تک کہ آپ کو ایک صحابی نے دیکھا کہ آپ برتن میں کدو تلاش کر رہے ہیں، کوئی پسند نہیں، اچھا کہتے جس کے بعد سے میں نے گھر میں جب بھی میرے گھر میں سالن بنا میں نے اپنے گھر والوں کو کہا اس میں یہ ڈالو، کدو ڈالو اس کے اندر، ضروری ہے نہیں، لیکن آپ دیکھیے ان کی زندگی سی تھی، وہ جانتے تھے کہ ہمارے نبی کو جو پسند ہے وہ اللہ کو ناپسند نہیں ہوگا، لہذا جو ہمارے نبی کی پسند ہے وہ ہماری پسند ہے۔ یہ محبت رسول کا تقاضا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کو اپنی پسند بنائیں، جیسا آپ کھاتے تھے، جیسا آپ چلتے پھرتے تھے، جیسا آپ بات کرتے تھے، جیسا آپ جیتے تھے، جیسا آپ کی زندگی کے معاملات تھے، نوجوان اس کو اپنائیں۔ یہ نہیں کہ ناچنے گانے والوں کو اپنا رہنما بنا کر ان کی طرح طور طریقے اپنائیں، نہیں، ہم نہیں کرتے ایسا، ہم نہیں کرتے ایسا۔ ہماری دینی غیرت، ہماری ایمانی غیرت، اس میں ہمارے لیے مانے ہیں کہ ہم ایسا کریں، ہم نہیں کرتے ایسا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف جتا کے کہا ہے، آپ نے منع کیا اس سے، آپ نے فرمایا لیس منا من تشبہ بغیرنا لا تشبہوا بالیہود ولا بالنصارى۔ امام الترمذی نے اس کو روایت کیا اور یہ حسن درجے کی روایت ہے، آپ نے فرمایا لیس منا من تشبہ بغیرنا، جو ہمارے غیر کی مشابہت اختیار کرے، جو ہمارے غیر کا طور طریقہ اپنائے، جو ہمارے غیر کی طرح جیے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تم یہود کا طریقہ مت اپناؤ، نصارہ کا طریقہ مت اپناؤ، صاف الفاظ میں کہا، یہود بھی نہیں، نصارہ بھی نہیں، چاہے وہ ماضی کے ہوں یا حال کے ہوں، چاہے وہ ماضی میں ہو جیسے بنی اسرائیل نے جو غلطیاں کی بچو، ان کی طرح مت چلو، نصارہ نے جو غلو کیا، جو بھی برائیاں ان میں آئیں، بدعات ان میں آئیں، ان کا طریقہ مت اپناؤ، نہ دین کے معاملے میں نہ دنیا کے معاملے میں، ان کا طور طریقہ ان کا ہے، ہم ان کی طرح نہ رہیں، ہم ان کی طرح نہ چلیں، ہمارا اپنا طریقہ ہے، ہمارے نبی کا طریقہ ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ نوجوان دیکھے کھانے پینے کے طریقہ، آپ دیکھیے سب لوگ کھڑے ہو کے کھاتے، یہ بھی کھڑے ہو کے کھاتا ہے، کھڑے ہو کے کھاتا ہے، بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، فیشن بن گیا ہے بائیں ہاتھ سے کھانا، کھڑے ہو کے کھانا، کیا برائی ہے اس کے اندر؟ بلکہ ان کی طرح جینس پہننے کی وجہ سے پیشاب بھی کھڑے ہو کے کرنا پڑ رہا ہے، کیا مصیبت ہے، اتنی ٹائٹ کہ بیٹھے تو آواز سنائی دے، پھٹ گئی، زیادہ ٹائٹ ہے، کون بولا تیرے کو بھائی، یہ کون تجھ کو قید میں جیل میں جانا پسند کرے گا؟ نہیں، تو 24 گھنٹے جیل میں ہے نا، تیرا جینس پینٹ تیرے لیے کیا ہے؟ جیل، تو بیٹھ نہیں سکتا؟ نہیں نا، بیٹھ نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، کھڑے ہو کے پیشاب کر، کیوں؟ غلامی، ذہنی غلامی سے نکلیے، ذہنی غلامی سے نکلیے۔ وہ قوم ذہنی غلامی میں مبتلا نہیں ہے، بولتے ہم کو جو پسند ہم پہنیں گے، ہم کو جو پسند ہے ہم ویسا جیئیں گے، ہماری مرضی۔ آپ ان کی ذہنی غلامی میں مبتلا ہو، وہ جیسا پہنیں گے ویسا ہم پہنیں گے، وہ جیسا چلیں گے پھریں گے ویسا ہم چلیں گے پھریں گے، وہ جو فیشن اختیار کریں گے، آپ یہ کہو مجھ کو جو پسند ہے میں پہنوں گا، پاجامہ تو پاجامہ، میری مرضی بھائی، میری سہولت اس میں ہے، میں ایسا جیوں گا۔ آپ کیوں یہ انفیریورٹی کمپلیکس نہیں ہے، آپ کیوں ان کی طرح، آپ کم سے کم اس میں ان کی اقتدا کرتے، اگر کرنا ہی تھا تو بھائی میرے کو جو پسند ہے میں کروں گا، آپ اس کو نہیں لیے، آپ ان کا فیشن لے لیے۔ تو لہٰذا ایسا فیشن اسی لیے دیکھیے بہت سارے لوگ نماز نہیں پڑھتے، کیوں نہیں پڑھتے؟ پاکی کا اہتمام نہیں ہو پاتا ہے۔ ٹھیک ہے، آدمی جینس پینٹ پہننا منع نہیں، آدمی اگر ایسی پہن رہا ہے جس سے پیشاب پاخانہ بیسک نیڈ سے اس کی صحیح ڈھنگ سے کر پا رہا ہے اور پاکی میں وہ رکاوٹ نہیں، اگر وہ پاکی میں اس کی رکاوٹ نہیں تب تو جائز ہے۔ اگر ایسی جینس ہے کہ جو اس کی پاکی کے لیے خطرہ ہے اور پاک نہیں رہ پاتا، اس کی وجہ سے تو حرام ہے اس کے لیے، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اس لیے کہ وسائل پر وہی حکم لگتا ہے جو مقاصد کا ہوتا ہے۔ اگر یہ چیز اس کی پاکی میں رکاوٹ ہے اور پاک نہیں رہ پاتا ہے، اس کے لیے جائز نہیں، اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ سوچیے کتنے نوجوان ہیں بولے نماز نہیں پڑھ سکتے، کیوں؟ طہارت نہیں ہو پاتی، کیوں؟
اس لیے یہ فیشن اسے اختیار کر رکھا ہے کہ میں جب پیشاب کرتا ہوں تو قطرے رہ جاتے ہیں، یا دھو نہیں سکتا، میں دھوتا ہوں تو کھڑے ہو کے دھونا پڑتا ہے. یہ بھی کیا پیشاب کھڑے ہو کے دھونا پڑتا ہے. کھڑے ہو کے دھونے سے کیا ہوتا ہے؟ کپڑوں پر پورا اڑ جاتا ہے، وہ میرے کپڑے صاف نہیں ہے تو میں نماز کو نہیں آ سکتا. کون بولا تجھ کو؟ فرض کیا ہے حکومت نے تیرے اوپر؟ کس نے فرض کیا ہے؟ شیطان نے فرض کیا ہے؟ کس نے؟ کیوں کر رہا ہے؟ ان کا فیشن کیوں تو اختیار کرے گا؟ تو تیرا طریقہ اپنا. ٹیلر کے پاس جا، تیرے پیسے ہیں، تیرا کپڑا ہے، بول بھائی میرے کو اتنا چاہیے، بیٹھنے کے لیے آنا چاہیے. نہیں بول سکتا نہیں بھی آئے تو چلے گا لیکن ان کے ساتھ دکھنا چاہیے. کون بولا تجھ کو؟ پیسہ خرچ کر کے گنہگار ہونا کون سکھایا؟ لہذا دوسری قوموں کا طور طریقہ، ان کو نماز نہیں ہے بھائی، وہ پیشاب کرتے تو دھوتے بھی نہیں ہیں، ان کا بس چلے تو پاخانہ بھی نہ دھوئیں. ان کی مرضی، ان کی مرضی بھائی، ان کا اپنا معاملہ ہے. تیرا معاملہ ان کی طرح نہیں ہے نا، تو اس کو پاک رہنا ہے. تو کیوں ان کا فیشن اپنا رہا ہے؟ انہوں نے کنسیڈر نہیں کیا کہ میری اس طرح کے لباس کی وجہ سے اس کو نماز کا مسئلہ ہوگا. ان کو تو نماز ہی نہیں ہے، وہ تو نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں بھائی، اور پاکی بھی ان کا مسئلہ نہیں ہے. تیرا ہے نا تو اپنے حساب سے تو پہن. یاد رکھیے اس کو یاد رکھیے. تو دوسروں کے طور طریقے نہ اپنائیں، یہ بھی نوجوانوں کے لیے ضروری. کامیاب نوجوان وہ ہے جو دوسری قوموں کی اور کرنٹ فیشن کے کا ذہنی طور پر غلام نہ، وہ پابند نہیں ہے. آج کے فیشن کا پابند نہیں ہے. ہاں آج کی ٹیکنالوجی آپ اختیار کریں، بہت اچھی بات ہے. فیشن نہیں، فیشن جاتے آتے رہتا. پرانے فیشن کہیں نکلتے واپس آتے ہیں، پھر سے واپس آتے گھوم کے لوگ پہنتے ہو. لہذا آپ اس کے پابند نہ بنیں، آپ سنت اختیار کریں. اور جہاں اسلام نے آزادی دی ہے بھائی، لباس پہننے میں آزادی ہے تو پہنو. جہاں جہاں گنجائش ہے وہاں آپ شریعت کو ملحوظ رکھ کے لباس اختیار کریں. کھانے پینے میں آپ دین کا طریقہ اختیار کریں. سلام دعا میں آپ دین کا طریقہ اختیار کریں. یہ نہیں کہ ان کو گڈ مارننگ، گڈ آفٹرنون، گڈ ایوننگ، گڈ نائٹ، ہلو، ہاؤ ڈو یو ڈو. سلام دعا نہیں ہے اسلام میں. سلام سفر میں بائے بائے، گڈ بائے، ویلکم. ہاں اس طرح کی چیزیں کیا ضرورت ہے آپ کو؟ اس پہ حرام کا فتویٰ لگے نہ لگے ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن آپ کے لیے جو تعلیمات اسلام کی ہیں، آپ سفر میں ودا کرتے وقت کیا کہیں؟ سفر سے کوئی لوٹے تو آپ کیا کہیں؟ آپ گھر میں داخل ہوں تو کیا کہیں؟ گھر سے باہر جائیں تو کیا کریں؟ آپ یہ ساری چیزیں کریں. آپ اپنا دین اختیار کریں، دوسری قوموں کا طریقہ اختیار نہ کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. یہ کچھ باتیں تھیں جو نوجوانوں سے متعلق تھیں. مزید اور کچھ باتیں ہیں انشاءاللہ اگلے دروس میں ہم ان کے بارے میں دیکھیں گے. اقول ھذا واستغفر اللہ لي ولکم.